نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ کہف کے 5 رکوعوں کا مطالعہ ہم نے کر لیا تھا، یہ 6 رکوع سے اب ہم اپنی گفتگو شروع کر رہے ہیں۔ اور سورہ کہف کے حوالے سے جیسے کل کی نشست میں بھی کچھ باتیں سامنے آئی تھیں، آج کچھ اس کا اعادہ کر کے ہم آگے بڑھیں گے کہ یہ جو فتنہ دجال ہے یا دجالیت ہے، اس سے بچاؤ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے پڑھنے کو لازم ٹھہرایا ہے، یعنی تاکید ہے احادیث میں کہ اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ بعض روایات میں پہلی 10 آیات کا ذکر ہے، بعد میں آخری 10 کا ذکر ہے، اور بعض میں یعنی پوری سورہ مبارکہ کے حوالے سے بھی بات ہے کہ وہ پڑھنی چاہیے۔ تو ترتیب اس کی معمول اپنا یوں بنا لینا چاہیے، اور وہ ہے بھی جمعے کے دن کا۔ تو ویسے تو جو حالات ہیں اس وقت تو روزانہ ہی پڑھنی چاہیے، اور ترتیب اس کی کچھ یوں بنائی جا سکتی ہے کہ روزانہ جو ہے پہلی 10 اور آخری 10 آیتیں پڑھیں، اور شب جمعہ جو ہے جمعرات والے دن مغرب سے لے کے تو جمعے والے دن نماز جمعہ سے پہلے تک جو ہے کوئی بھی ٹائم مختص کر لیں، اس میں پھر پوری سورہ جو ہے مبارکہ اس کا مطالعہ کر لیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان بہت سارے مسائل سے اور فتنوں سے جو ہے وہ بچا رہتا ہے۔ 2 واقعات ہم نے پڑھ لیے تھے، ایک پہلا واقعہ جو ہے وہ اصحاب کہف کے حوالے سے ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ آغاز میں جو بات آئی تھی اس دجالی تہذیب کے پس منظر کے ضمن میں کہ وہ تفصیل کیا ہے، وہ بھی ہم نے دیکھ لی تھی کہ وہ جو ہے وقالوا اتخذ اللہ ولدا، کہ انہوں نے کہا کہ جو وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، اور انہیں خبردار کر دیں کہ انہوں نے خدا کا بیٹا بنایا ہے۔ تو خدا کا بیٹا بنانے کا اس عالمی بڑی جنگ سے کیا تعلق ہے؟ لینذر بأسا شدیدا، تو وہ جو عالمی جنگ ہے، بڑی جنگ، جو ہولناک جنگ اب بالکل سروں پر کھڑی ہے اور شروع ہو ہی گئی ہے ایک اعتبار سے، تو اس کے ساتھ اس خدا کے بیٹے ہونے کا یعنی کیا تعلق ہے؟ تو وہ ہم نے سمجھا تھا کہ جو عیسائیوں نے خدا کا بیٹا بنایا، اس کے ہاں جب اس کے نتیجے میں جو وہاں پر یہ بغاوت کھڑی ہوئی آج سے تقریباً کوئی 400 سال پہلے، اور اس بغاوت کے نتیجے میں پھر یہ ظاہر ہے یہ جتنی بھی جدید دنیا ہے پھر ساری اس وقت سامنے آئی ہے، اور اسی ٹیکنالوجی نے پھر آگے بڑھ کر اور یہ جو بھی یعنی آؤٹ کم نکلا اس اسٹرگل کا، یا اس یعنی ریبیلین موومنٹ جو بھی تھی، اس نے پھر یہ رخ اختیار کیا کہ سیکولرزم دنیا میں آیا، لبرلزم دنیا میں آیا، اور اس نے پھر بغاوت خدا کے خلاف کھڑی کی، اور یہی در حقیقت وہ دجالیت ہے، اور ایسا دھوکہ ہے کہ ظاہر ہے یہ عام طور پہ بندے کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کے بعد پھر جو پہلا واقعہ تھا وہ اصحاب کہف کا تھا، دوسرا واقعہ جو ہے وہ یعنی 2 دوستوں کا تھا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، کچھ مزید تفصیل ہے وہ پھر آگے جا کر انشاءاللہ ان مباحث کو کنیکٹ کریں گے۔ وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور بیان کیجئے ان کے لیے مثال دنیا کی زندگی کی۔ اب یہ جو پیچھے ہم نے واقعہ پڑھا تھا وہ وہی تھا 2 دوستوں کا واقعہ، ایک اللہ والا آدمی ہے، اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، اور ایک دوسرا ہے اس کا دوست ہے، یار ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کافی کچھ دے دیا ہے، مال بھی دے دیا ہے، نفری بھی دے دی ہے، اور وہ اسی پر اترا رہا ہے، اور یہ اللہ والا اس کو سمجھا رہا ہے کہ یار یہ تمہیں جو مال اللہ نے دیا ہے اس پر کبھی ماشاءاللہ بھی کہہ دیا کرو کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے، کبھی کوئی اللہ کی بات بھی کیا کرو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ جو ہے نا یعنی میرا گمان نہیں ہے کہ یہ آخرت ہوگی، اور لے کے وہ جو ہے وَلَا رُدِّتَ، اگر میرے رب نے مجھے جو ہے وہ لوٹا بھی دیا، یعنی آخرت اگر ہوئی بھی تو پھر میرا رب مجھے جو ہے نا بہت ہی بڑھا چڑھا کر عطا کرے گا، کافی کچھ مجھے وہاں پر بھی دے گا۔ اور یہ پھر اللہ والے نے کہا کہ یار میرا معاملہ تو ایسا ہے کہ میں تو اس کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا، نہ ہی میں ٹھہراتا ہوں۔ پھر آیا یہ کہ وہ ایک یعنی وبا آئی، وبا کہہ لیں یا وبال کہہ لیں، عذاب آیا، اور وہ کھیت جو تھا اس کا سارا کھیت کہہ لیں، کاروبار جو بھی شے ہے وہ اس کی تباہ ہو گئی، اور اس وقت اسے پھر خیال آیا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ تو ظاہر ہے وہ اللہ کو ماننے والا انسان تھا، بتوں کا پجاری نہیں تھا، لیکن جس شے کو اس نے خدا کے مقابلے پر شرک بنا دیا ہوا تھا وہ مال و دولت تھا، وہ پیسہ تھا، تو لہٰذا وہاں پر وہ مادہ پرستی کے شرک کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ اب یہ اگلی بات ہے، وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور بیان کیجئے ان کے لیے مثال دنیا کی زندگی کی، اور وہ مثال کیا ہے؟ کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، جیسے پانی کہ ہم نے اسے اتارا آسمان سے، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ مل جل کر اس میں کافی کچھ زمین سے سبزہ وغیرہ بھی ہم نے اگایا، اور یہ کہ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، اور وہ پھر ہو گیا بالکل ہی چورا چورا،
اور اس کا چورا چورا ہو گیا تو اب ظاہر ہے وہ ہوا کے رحم و کرم پر ہوائے اسے جہاں بھی اٹھا کر لے جائے گی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر جو ہے وہ قادر ہے۔ تو دنیا کی زندگی کا معاملہ جو ہے وہ ایسے ہی ہے کہ وہ پھر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں یہ اعمال، اور پھر کسی بھی اعتبار سے کام جو ہے وہ نہیں آتے۔ اب یہ ایک حقیقت بیان کر کے ایک دوسری حقیقت کو بیان کیا گیا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور بیٹے جو ہیں یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہیں۔ اس زمانے میں ظاہر ہے مال اور اولاد یہ دو چیزیں ہوتی تھیں، یہی ٹیکنالوجی ہے، یہی سب کچھ ہے کہ اسی کی بنیاد پر آپ کو سرداری بھی ملنی ہے، اسی کی بنیاد پر آپ کسی کو محکوم بھی اپنا بنا لیں گے، آپ کی چودراہٹ بھی، سب کچھ اسی کے دم سے قائم ہے۔ تو آج اس میں آپ ایڈ کر لیں نا، جو بھی آج کے دور میں اس قسم کی زیب و زیبائش والی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب اس میں شامل کر لیں۔ تو المال والبنون زینت الحیات دنیا، یہ مال اور بیٹے جو ہیں وہ یعنی دنیا کی زندگی کی یہ زیب و زینت ہے، اس کے لیے ہم نے تمہیں دی ہیں۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی جو نیکیاں ہیں وہ زیر خیر، وہ بہت بہتر ہیں عند ربک، آپ کے رب کے نزدیک، ثواباً و خیر عملا، ثواب کے لحاظ سے بھی اور وہ امید کے اعتبار سے بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کا جو ہے وہ ایک بہترین ریوارڈ آپ کو عطا فرمائے گا۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو اور تم دیکھو کہ زمین کو بالکل صاف چٹیل میدان وہ ہو جائے گی۔ یہ قیامت کا نقشہ ہے جو کھینچا جا رہا ہے۔ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم سب کو جمع کر لیں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی جو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، اور وہ پیش کیے جائیں گے آپ کے رب کے سامنے صفیں باندھے ہوئے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تب ان سے کہا جائے گا کہ آ گئے ہو نا تم ہمارے پاس جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ یہ تم انکاری تھے دنیا کی زندگی میں کہ ہمیں یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوگا اور ہم یہاں پر یعنی مر کے تو بالکل ختم ہو جائیں گے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گے، اور دوبارہ یہ جو ہے نا ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ بل زعمتم، بلکہ تم نے تو سمجھ رکھا تھا، اللہ نجعل لکم موعدا، کہ ہم تمہارے لیے وعدے کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں کریں گے، تمہیں دوبارہ ہم اکٹھا ہی نہیں کریں گے، بلائیں گے ہی نہیں یہاں پر۔ ووضع الکتاب، اور ابھی یہ گفتگو جاری ہوگی تو پھر اعمال نامہ جو ہے وہ سامنے لوگوں کے رکھ دیا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو چنانچہ آپ جو تم دیکھو گے کہ مجرموں کو کہ وہ یعنی جو ڈر رہے ہیں اس سے کہ جو کچھ اس میں ہوگا۔ اب نامہ اعمال کو تو پتہ نا کیا کرتوت کیے ہوئے دنیا کی زندگی میں، تو وہاں وہ جو سارے کے ساری اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہم نے پڑھا تھا سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں، اقرا کتابک، کہ پڑھ لو اپنی کتاب، یہ نامہ اعمال تمہارا ہے، پڑھو اس کو۔ اور کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تم کافی ہو، خود اپنا حساب کتاب خود کر لو، جو تم نے اعمال کیے ہیں تو ان کی جزا ہے جو اب تمہیں یہاں پر جو ہے وہ دی جائے گی، ان کی سزا ملے گی۔ تو فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو آپ دیکھیں گے مجرموں کو کہ ڈر رہے ہیں وہ اس سے جو کچھ اس میں ہوگا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے یا ویلتنا ما لی ھذا الکتاب، اور وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری شامت، ہائے ہماری بربادی، ما لی ھذا الکتاب، یہ کیسی عجیب کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس نے نہ تو ہماری کوئی کسی چھوٹی شے کو چھوڑا ہے اور نہ ہی کسی بڑی شے کو چھوڑا ہے، مگر یہ کہ الا احصاها، مگر یہ کہ اس کا احاطہ کر لیا ہے اس نے، اس کی پوری حفاظت کے ساتھ یہ پورا نامہ اعمال جو ہے وہ لے آئے گی، یہ لے آئی ہے کتاب۔ اچھا، یہ جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا کمپیوٹر وغیرہ، تو آپ نے لیپ ٹاپ میں اپنے مختلف فولڈرز رکھے ہوئے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کا وہ جو میگا کمپیوٹر ہے، جو میگا وہ لیپ ٹاپ ہے، وہ جو جہاں وہ پروجیکٹر پہ چلائے گا یہ انسان کی ساری ریلیں، اس میں اعمال نامے کے ساتھ جو ہے ہم نے تو اپنے کاموں کے فولڈر بنائے ہوئے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے ہاں کاموں کے ساتھ ایک نیتوں والا فولڈر بھی ہے۔ اب وہاں حساب کتاب نیتوں کی بنیاد پر ہونا ہے، یہاں تو آپ کے پاس یہ تو نہیں پتہ ہوتا نا آپ نے یہ والا فولڈر کیوں بنایا ہے، تو وہاں عمل کے ساتھ ایک اس کے اندر نیت والا فولڈر بھی ہوگا۔ اس عمل کے پیچھے تمہاری نیت کیا تھی، اس عمل کے پیچھے تمہاری موٹیویشن کیا تھی، تم بڑے اللہ والے بنے ہوئے تھے، بڑے دیندار تھے، تم بڑے علم والے تھے، بڑے پیسے والے تھے، یہ سارا اگر لوگوں پر اپنا جو ہے وہ اپنے علم کا روب جھاڑنے کے لیے، پیسے کا روب جھاڑنے کے لیے، اختیار کا روب جھاڑنے کے لیے سارا دھندا شروع کیا ہوا تھا، تو یہ تو ظاہر ہے کسی کام نہیں آئے گا، اور یہ وہ جیسے شو آف کرنے والا معاملہ ہوتا ہے تو یہ تو ملٹی پلائی بائی زیرو ہو جائے گا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ پائیں گے جو عمل بھی انہوں نے کیا ہوگا اسے بالکل اپنے سامنے موجود۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا رب جو ہے وہ ظلم نہیں کرے گا کسی پر بھی۔ اب ایک مضمون شروع ہوا تھا سورہ انعام سے، اور سورہ انعام میں ہم نے یہ بات سمجھی تھی، وہ جو 10واں رکوع تھا وہاں میں نے نوٹ بھی کرائی تھی یہ بات کہ یہ بات آگے آتی رہے گی۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمٍ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَشَاءُ،
کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے ایک وہ حکمت عطا کی تھی، وہ علم عطا کیا تھا، نبوت عطا کی تھی، تو وہاں ابراہیم علیہ السلام سے بات شروع کی گئی تھی۔ اس کے بعد اکثر و بیشتر جو قرآن مجید میں انبیاء اور رسول کا تذکرہ آتا ہے وہ وہاں پر بھی آ گیا تھا، اور بتایا تھا کہ اب یہ جو ہے قرآن مجید یہ دولت ہم نے دے دی ہے، اور ہدایت جو بھی دنیا میں آئی ہے وہ ان لوگوں کے ذریعے سے آئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پارٹی ہے، یہ حزب اللہ ہے، اسی حزب اللہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا کام آگے چلایا ہے۔ اس کے بعد جا کر سورہ توبہ میں ہم نے سمجھا کہ یہ جو اللہ کا جو نبوت ہے، یہ جو ہدایت ہے، یہ در حقیقت نور ہے، اور وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کا اتمام جو ہے پورا کر کے رہے گا۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا چاہے یہ بات کافروں کو کتنی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ یہ بات ہم نے وہاں سمجھی تھی۔ اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے وہ جب ہم پہنچے جو سورہ ہود میں، وہاں یہ بات سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زمین کے اندر اس جو دنیا میں جتنا بھی قوموں کے عروج و زوال کا سارا فلسفہ رکھا ہے، تو ایک طرف یہ نور والی طاقتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ اپنی ہدایت عطا فرمائی ہے، جن کے پاس وہ خدائی نور ہے، اور ایک ان کے مقابلے پر وہ فورسز ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ اس حزب الشیطان کے ساتھ ہے۔ وہ اس نور والی پارٹی کے مقابلے میں آپ اندھیرے والی پارٹی کہہ لیں یا کفر والی پارٹی کہہ لیں، حزب اللہ کے مقابلے میں حزب الشیطان، اور نور والی پارٹی کے مقابلے میں یہ جو ظلمات والی پارٹی، ان دونوں کا مقابلہ ہے کہ جو چل رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ یوسف آئی۔ سورہ یوسف میں ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ہر کام بڑے سیٹلڈ انداز سے کر لیا کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے چاہا کہ اس نور کو بجھا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے مصر میں پہنچانا تھا کہاں سے گزار کر اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا، اور بالآخر چونکہ اللہ تعالیٰ ہی کا منصوبہ کامیاب ہونا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سیٹل طریقے سے کام کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ ابراہیم آئی۔ سورہ ابراہیم میں ہم نے یہ پڑھا کہ ایک کلمہ طیبہ ہے، دوسرا کلمہ خبیثہ ہے، اور کلمہ طیبہ کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی جو اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، اس کی بنیاد بہت گہری ہے، اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کرتی ہیں، یعنی اس کے پیچھے جو وہ بنیاد ہے، عمل کی بنیاد، وہ بہت گہری ہے، وہ کوئی محض نیریٹو نہیں ہے، وہ حقیقت میں وہ آئیڈیالوجی ہے کلمہ طیبہ کے ساتھ۔ اور اس کے مقابلے پر جو کلمہ خبیثہ ہے، اس کا معاملہ یہ ہے کہ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، اس کو جب آپ گراؤنڈ لیس کر دیں گے، جڑوں سے کاٹ دیں گے، تو وہ بس پھر ہوا کے رحم و کرم پر ہے۔ کٹا ہوا درخت جو ہے وہ کتنا عرصہ کوئی سروائیو کرے گا، وہ تو ختم ہو جائے گا، بوسیدہ ہو جائے گا، جل سڑ جائے گا۔ تو لہٰذا سروائیو اگر کسی نے کرنا ہے تو وہ کلمہ طیبہ نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے سورہ بنی اسرائیل، اور سورہ بنی اسرائیل میں بتایا کہ بھئی ایک وہ قوم تھی جس کو ہم نے اپنا وہ نور عطا کیا تھا، وہ امت بنی اسرائیل تھی، لیکن انہوں نے اپنے اس نور کی حفاظت نہیں کی۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمہ طیبہ عطا کیا تھا، اس کلمہ طیبہ کی حفاظت نہیں کی انہوں نے، لہٰذا اپنے جرائم کی پاداش میں اپنے یہ نبیوں کی محنت کی وجہ سے دو عروج بھی ان کو ملے، لیکن اپنے جرائم کی وجہ سے پھر دو زوالوں سے بھی دو چار ہوئے، وہ دو دفعہ زوال بھی آیا۔ اور آخری رکوع میں جا کر پھر ہم نے یہ پڑھا کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، جب یہ ان یہودیوں کے کو ٹھکانے لگانے کے آخری وعدے کا وقت آئے گا تو ہم ان سب کو پھر لپیٹ کر لے آئیں گے۔ تو وہ اب لپیٹنے والا کام اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسرائیل میں یا اس کے آس پاس شروع کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ سورہ کہف ہے، اور سورہ کہف میں اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ نقطہ نظر کا فرق ہے۔ وہ جو نور تھا، وہ جو کلمہ طیبہ تھا، وہ جو اللہ والی پارٹی ہے، وہ جو انبیاء کے جو یعنی ان کی تعلیمات، اس لیگیسی کو فالو کرنے والے جو لوگ بنے، ان کے جو سکسیسرز تھے آگے، وہ ان کو اگر بادشاہ وقت کے سامنے بھی کھڑا ہونا پڑا ہے تو وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کلمہ حق کہا ہے۔ وہ کبھی بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹے، کبھی بھی انہوں نے اس سے پس و پیش سے کام نہیں لیا، بلکہ ہمیشہ انہوں نے مقابلہ کیا، کھڑے رہے۔ اور اس جان بچانے کے لیے انہیں اگر جو ہے وہ غار میں بھی جانا پڑا اپنے ایمان بچانے کے لیے، تو وہ غار میں بھی چلے گئے۔ تو یہ اس واقعے سے متعلق یہ والی بات ہے، یعنی کنیکٹ اگر ہم کر کے دیکھیں۔ اور اس کے بعد پھر یہ دوستوں والا جو قصہ ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ اصل میں کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کے ساتھ دنیا کے نقطہ نظر کا فرق ہے۔ ایک نقطہ نظر بالکل دنیا دارانہ بن جاتا ہے، اور ایک نقطہ نظر دین دارانہ ہوتا ہے، اور جس کے پاس یعنی دنیا دارانہ نقطہ نظر ہے وہ در حقیقت کلمہ خبیثہ پر کھڑا ہے، اور اس کے پاس نور نہیں ہے، اس کے پاس ظلمات ہیں، اس کے پاس گمراہیاں ہیں، اس کے ساتھ مسائل ہیں بہت سارے۔ اور جو اللہ والا ہے اس کے پاس نور بھی ہے، اس کے پاس وہ ہدایت ہے، اور وہ کلمہ طیبہ پر ہے۔ اب اصل میں یہ قصہ آدم و ابلیس ہے، اور یہ بڑا یعنی لطیف ہے یہ معاملہ دیکھنے کے اعتبار سے کہ سورہ کہف اور سورہ بنی اسرائیل یہ دونوں صورتیں قرآن مجید کے وسط میں ہیں بالکل۔ ان دونوں صورتوں میں ذکر ہے قصہ آدم و ابلیس کا۔ سورہ بنی اسرائیل سے ایک صورت چھوڑ کے پیچھے جائیں
تو وہاں پر بھی قصہ آدم و ابلیس آپ کو ملے گا۔ بنی اسرائیل سے پہلے سورہ نحل، نحل سے پہلے سورہ ہجر میں ذکر ہے، اور سورہ کہف کے بعد ایک سورت چھوڑ کر آگے جائیں تو سورہ طٰہٰ، ادھر بھی آپ کو بنی اسرائیل کا ذکر ملے گا، قصہ آدم و ابلیس کا ذکر ملے گا۔ اور جو سورہ ہجر سے پیچھے 7 پارے آپ چلے جائیں وہاں پر بھی قصہ آدم و ابلیس ہے، اور سورہ طٰہٰ سے 7 پارے آگے چلے جائیں تو وہاں پر بھی قصہ آدم و ابلیس ہے۔ تو یہ ایک اعتبار سے بڑا اس کے اندر آرڈر جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ یہاں پر جو اب یہ واقعہ آیا ہے اس کے پس منظر کو ذہن میں رکھیں کہ یہ در حقیقت اسی بات کو دوبارہ سے ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ یہ جو یعنی جھگڑا ہے، جو کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کا، یہ اللہ والی پارٹی اور شیطان والی پارٹی کا جو جھگڑا ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ تو اس کا آغاز جو ہے وہ جناب آدم علیہ السلام اور ابلیس سے ہوا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ سجدہ کرو آدم کو تو انہوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اور ابلیس کا معاملہ کیا ہے؟ کانا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، یعنی خدا کے جو بھی اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا تو وہ جنوں میں سے بنایا۔ اور ففسق عن امر ربی، تو اس نے جو ہے نافرمانی کی اپنے رب کی حکم کی۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، تو کیا تم بناتے ہو اسے اور اس کی اولاد کو دوست میرے سوا، اس حال میں کہ وہ تمہارا دشمن ہے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ تمہارا دشمن ہے، اس بات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ وہ تمہارا دشمن ہے، لیکن پھر بھی تم جو ہے وہ شیطان کو اور اس کی ذریت کو افتتخذونہ، اس کو، اور وذریتہ، اور اس کی اولاد کو، اولیاء، تم جو ہے دوست بنا لے تو من دونی، مجھے چھوڑ کر، وہم لکم عدو، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارا دشمن بھی ہے۔ تو شیطان کے ساتھ جو بندے کا کام ہوتا ہے نا، بندہ یہ جو ہے نا شیطان کے ٹریپ میں جو آتا ہے، تو ظاہر ہے وہ اب تو بات کھلی گئی ہے ایپسٹین کی فائلوں سے کہ وہ تو انرجی انہوں نے حاصل کرنی ہوتی ہے، تو انرجی لینے کے لیے ظاہر ہے آپ کو اس کے کلب کو جوائن کرنا پڑے گا۔ کلب کو جوائن کرنے کے لیے ظاہر ہے بہت سارے حرام کام ہوتے ہیں، ان حرام کاموں میں ایک جادو بھی ہے، انہی حرام کاموں میں یہ زنا بھی ہے، حرام کاموں میں قتل و غارت بھی ہے، فساد مچانا بھی ہے، یہ سارے کے سارے وہ الٹے کام ہیں جو شیطانی کلب میں جانے کے لیے یعنی ضروری ہیں۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ جا ہی نہیں سکتے، شیطانی کلب کا حصہ نہیں بن سکتے۔ تو شیطان کی جو عبادت ہے، یعنی وہ اولیاء ہے نا، مطلب اس کو دوست بنا لینا خدا کو چھوڑ کر، تو دوست بندہ پھر یوں کر کے بھی بناتا ہے نا کہ وہ ظاہر ہے اس کی پھر عبادت کرے گا، اور اب تو بات کھلی گئی ہے کہ وہ عبادت شیطان کی ہوتی ہے دنیا میں۔ بئس للظالمین بدلا، تو کیا ہی برا بدلہ ان ظالموں کے لیے، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، اللہ خالق و مالک ہے، اللہ پالن ہار ہے، وہ رب ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ رازق ہے، اس کو چھوڑ کر انہوں نے شیطان کو بنا لیا اپنا دوست، ظلم کیا نا۔ تو جو بئس للظالمین بدلا، کیا ہی برا بدلہ ان ظالموں کے لیے۔ ما اشہدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، کہ میں نے انہیں یعنی گواہ نہیں بنایا تھا آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا، اور نہ ہی ان کی اپنی تخلیق کا۔ وما کنت متخذ المضلین غضودا، اور میں بہکانے والوں کو اپنا مددگار جو ہے وہ بنانے والا نہ تھا۔ وہ جو بھی شیطان کا معاملہ ہے وہ اسی طریقے سے پھر جو ہے وہ ڈیل کیا کرتا ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور جس دن وہ کہے گا کہ پکارو میرے ان شریکوں کو جن کا تمہیں زوم تھا، فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، تو وہ انہیں پکاریں گے اور وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک گھاٹی ہے ہلاکت کی، ایک جو ہے وہ تباہی کی، وہ حائل کر دیں گے۔ پکاریں گے اس دن تو کس نے کوئی پکار سننی ہے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور مجرم لوگ جو ہیں وہ آگ کو دیکھیں گے، فَظَنُّوا، اور پھر انہیں اندازہ ہو جائے گا، وہ جان جائیں گے، بات واضح ہو جائے گی، أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، کہ وہ اس میں ڈالے جانے والے ہیں اور وہ نہیں پائیں گے اس سے بچنے کی کوئی جگہ۔ مطلب بالکل کلیئر کٹ ہو گیا کہ اب جہنم میں ان سب کا جو ہے وہ مقدر ہے۔ اچھا جی، وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے پھیر پھیر کر بیان کر دی ہیں اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر قسم کی مثالیں۔ ایک مسئلے کو اللہ تعالیٰ کئی طریقے سے بیان کرتا ہے، کئی انداز سے بیان کرتا ہے، کئی طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ تو ہم نے پھیر پھیر کر بیان کر دی ہیں اس قرآن میں بہت ساری باتیں، بہت سارے اندازوں کے ساتھ، استدلال ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک طریقہ ہے، تو کئی مثالوں کے ذریعے حق واضح کیا ہے۔
وکان الانسان اکثر شیء جدلا، لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ وما منع الناس ان یؤمنوا، اب جو جھگڑالو انسان جو حرکتیں کر رہا ہے دنیا کے اندر، تو اب تو کوئی شک بھی نہیں رہ گیا، اتنا کیا وہ نیانڈرتھال نے کو الدم مچایا ہوگا، یا یہ کہ باقی مخلوقات نے جو کچھ کیا ہوگا جو انسان اب کر رہا ہے۔ اور انسان تو جو پھر کرتا ہے نا کہ وہ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بڑا اہم نقطہ ہے، یہ جو اللہ کہتا ہے نا کہ پھر ہم نے ان کو جانوروں سے بدتر بنا دی، یہ کیوں کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ جانوروں کے پاس عقل نہیں ہے، جانور جو کرے گا اپنی سرشت کی بنیاد پر کرے گا۔ انسان جب آتا ہے نا ضلالت پر، فساد پر، وہ اس ضلالت اور فساد کو اپنی عقل کے ذریعے پھر لگاتا ہے، عقل اس میں ڈالتا ہے اپنی، اور جب عقل ڈال کے وہ کرتا ہے تو شیطان بھی حیران رہ جاتا ہے کہ یہ تو ہماری کھوپڑی میں بھی نہیں آیا، یہ جو تم نے کر لیا ہے۔ تو اس وجہ سے پھر اللہ کہتا ہے کہ تم اب جانوروں جیسے بھی نہیں ہو، تم اس سے بھی بدتر ہو۔ الا ان تأتیہم سنت الاولین وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءہم الہدی ویستغفروا ربہم، اور نہیں روکا لوگوں کو کسی چیز نے جب ان کے پاس ہدایت آ گئی کہ وہ ایمان لائیں اور اپنے رب سے مغفرت طلب کریں۔ الا ان تأتیہم سنت الاولین، مگر یہ کہ ان سے پہلوں کا طریقہ جو ہے وہ برتا جائے، او یأتیہم العذاب قبلا، یا عذاب ان کے سامنے موجود ہو، پھر ہی جا کر شاید وہ ہدایت لے آئیں، کوئی جو ہے توبہ استغفار کر لیں۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والا اور خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، اور یہ کافر لوگ جو ہے جھگڑتے ہیں جو ہے جھوٹ کی طرف سے، جو ہے تاکہ جو بچلا دیں اس کے ساتھ حق کو، یعنی وہ حق و باطل کو جو ہے وہ گڑمڑ کر دیں یا اس کو نیچا کر کے دکھا دیں۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور انہوں نے میری آیات کو اور اس چیز کو جس کے ساتھ انہیں خبردار کیا گیا تھا مذاق بنا لیا۔ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا، اور جس چیز کے ذریعے خبردار کیا گیا تھا، یعنی وہ رسول بھی ہو سکتے ہیں، وہ قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے، اس کا مذاق اڑایا۔ اور یہ آج تو جو بھی توہین ہوتی ہے ہمارے ہاں وہ یعنی سب کو پتہ ہی ہے، اور اس میں کیا مسلمان اور کیا کافر سب کے سب بھی اس کے اندر ملوث ہیں۔ یہ بلیسفیمی والے ہمارے ہاں جو مسئلے چلتے ہیں تو بہت سارے مسلمان آپ کو اس میں ملیں گے، یہاں پر تو خیر میجورٹی تو انہی لوگوں کی ہے، اور وہ بہت ہی بھیانک طریقے سے یہ بلیسفیمی والا کام جو ہوتا ہے، تو مذاق اڑانا اور توہین کرنا ساتھ میں۔ اور یہ کہ مذاق اڑانا یہ ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی اس یعنی چلیں یوں دیکھیں نا کہ انسان جو ہے وہ اپنے باپ کی بات پر اہمیت دے اپنے دوست کی بات کو، تو اب یہ باپ کی توہین نہیں ہے کیا؟ چلو بھائی ٹھیک ہے، والد صاحب کے ساتھ آپ کو لگتا ہی ہے کہ بھائی جو دوست کی بات زیادہ معقول ہے، والد صاحب کی بات اتنی معقول نہیں ہے، تو ٹھیک ہے وہ ابا جی کی بات جو ہے وہ بندہ اگنور کر دیتا ہے، لیکن یہ کہ اس کا بھی تو کوئی نہ کوئی طریقہ ہوگا نا، یہ تھوڑی ہے کہ ابا جی کو آپ شٹ اپ کال دے کر جو ہے وہ پیچھے کر دیں گے۔ تو پھر یہ کہنا کہ جناب یہ بات جو ہے نا یہ دین پرانا ہو گیا ہے، اس سے بہتر جو ہے نا وہ نظام آج کے دور میں فلانا ہے، تو یہ در حقیقت عملاً استہزاء کرنے والی بات ہے کہ آپ جو ہے رسول کی تعلیمات کا، قرآن مجید کا مذاق اڑائیں۔ اور یہ کہ ہمارے ہاں فی الواقع مذاق اڑایا بھی جاتا ہے۔ یہاں حکمران وہ گزرے ہیں جو کہتے تھے کہ یہ جو اللہ کی جو سزائیں ہیں یہ معاذ اللہ بہت ظالمانہ سزائیں ہیں، تو حکمرانوں کے یہ حال ہیں، تو عام عوام نے تو بہرحال اس قسم کی حرکتیں کرنی ہوتی ہیں۔ وہ ایک اور صاحب تھے جو مر گئے کہ جناب وہ جو بلیسفیمی والا جو قانون ہے یہ کالا قانون ہے معاذ اللہ، تو پھر یہی ہوتا ہے، پھر کوئی نہ کوئی گارڈ ہی کھڑا ہوتا ہے، اسی نے سلیب جو ہے وہ توڑنی ہوتی ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے نصیحت کی گئی ہو اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے، تو اس نے اعراض کیا ان سے اور وہ بھول گیا کہ کیا آگے بھیجا ہے اس کے دونوں ہاتھوں نے۔ یہ بندہ جو ہے وہ بھول جاتا ہے کہ میں کما کر کیا لایا ہوں۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور یقیناً ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ وہ اس قرآن کو سمجھ نہ پائیں، اور ان کے کانوں میں بور ڈال دیا ہم نے۔ یعنی اب یہ قرآن مجید کی عظمت والی بات دوبارہ یہاں آ گئی، سورہ بنی اسرائیل کے بھی درمیان میں آئی تھی، یہاں پر پھر آ گئی ہے کہ اس کے ساتھ اگر تم نے کوئی بچاؤ کی صورت پیدا کرنی ہے تو اب وہ قرآن مجید ہے، اس کے ساتھ تعلق پیدا ہوگا تو بچاؤ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ تو اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ کہ بے شک ہم نے ان کے یعنی وہ جو ہے دلوں کو بنا دیا یا دلوں کے اندر وہ ڈال دیا، اکنتن پردے ڈال دیا، ان یفقہوہ کہ اب وہ اس قرآن مجید کو سمجھ ہی نہ پائیں، وفی آذانہم وقرا اور ان کے کانوں میں جو ہے وہ یعنی بور ڈال دیا، کان ان کے بوجھل ہو گئے، اب وہ سماعت والا جو ایلیمنٹ ہے اندر وہی ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا،
اور اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں آپ انہیں ہدایت کی طرف، تو تب بھی وہ کبھی ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے، وہ کسی صورت بھی ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ جو دل زندہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا ان کا، وہ ایلیمنٹ ہی اندر سے ختم ہو گیا جو ہدایت کو سن سکتا ہے یا ہدایت کو سمجھ سکتا ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب جو ہے بہت بخشنے والا ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اور یہ کہ لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب، اگر وہ مواخذہ کرتا ان کا بسبب ان کے اعمال کے تو بہت جلدی بھیج دیتا ان پر عذاب۔ بل لهم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، اور بلکہ ان کے لیے تو وعدے کا ایک وقت ہے کہ جو معین ہے، اور وہ ہرگز کسی بھی صورت جو ہے وہ نہیں پائیں گے اس کے سوا بچنے کی کوئی جگہ۔ بڑا ٹھکانہ بن کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی ہے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور یہ ہیں وہ بستیاں جن کے رہنے والے باسی جو تھے وہاں کے، ان کو ہلاک کر دیا ہم نے، اور انہوں نے ظلم کیا۔ لما ظلموا، انہوں نے ظلم کیا، یعنی ظلم کی وجہ سے، ظلم کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہلاک کر دیا۔ وجعلنا لمہلکہم موعدا، اور ہم نے مقرر کر دیا تھا ان کی ہلاکت کے لیے وعدے کا ایک وقت۔ تو یہ بھی ایک بات اور اس سے سمجھ آتی ہے کہ اس وقت جو بھی یہ دجالی تہذیب ہے، اس دجالی تہذیب نے بھی بالکل اب ان قریب جو ہے وہ ہلاک ہونا ہے۔ اب وہ آج سے 1400 سال پہلے تو شاید یہ بات کسی کو اس طریقے سے سمجھ نہ آئے، لیکن آج تو بات یہ سمجھنی بہت آسان ہے، اور دنیا میں جو بھی اب گیئر لگا لی ہیں، آگے چل پڑا ہے معاملہ، تو یہ تو اب ہلاکت کی طرف ہے اور تباہی کی طرف ہے۔ تو کوئی بھی شے جو ہے وہ اپنے عروج پر آ کر جو ہے برقرار نہیں رہتی، بلکہ ہر کمال راہ زوال ہے، ہر عروج کو زوال ہے۔ تو وجعلنا لمہلکہم موعدا، اور ہم نے مقرر کر دیا تھا ان کی ہلاکت کے لیے ایک وعدے کا وقت، یعنی اس پر آ کر وہ جو ہے وہ ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد اب یہ 2 رکوع ہیں، اور یہ تیسرا واقعہ ہے بڑا کہ جو سورہ مبارکہ میں بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ در حقیقت وہ موسیٰ علیہ السلام اور ساتھ میں وہ یعنی خضر ہے، روایات میں خضر کا نام آتا ہے۔ اب وہ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک کام کرنے کا طریقہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک پوری بیوروکریسی کا نظام بنایا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کے معاملات کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں۔ جیسے ہمیں جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ وحی لے کر آتے ہیں، اسرائیل علیہ السلام روحیں قبض کرتے ہیں، اسرافیل علیہ السلام جو ہیں وہ سور پھونکیں گے، میکائیل علیہ السلام جو ہیں وہ کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ نامعلوم کتنے اللہ تعالیٰ کے یہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایگزیکیوشن پر معمور کیے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بیوروکریسی ہے، آپ اسے سول بیوروکریسی کہہ سکتے ہیں، چلیں جو بھی نام دے لیں، لیکن ہے بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے تنفیذ امر سے متعلق، جو بھی فیصلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوپر، ان کی تنفیذ کرنے کا کام نیچے یہ فرشتے کرتے ہیں۔ تو فرشتوں میں سے پھر کوئی ایک فرشتہ کہہ لیں یا آپ کوئی بندہ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، کوئی یعنی بہت زیادہ صراحت نہیں ہے، لیکن ہے کوئی اللہ تعالیٰ کے یعنی معاملات کو امپلیمنٹ کرنے والا ایک بندہ ہے جسے خضر کہہ دیا جاتا ہے، یا وہ خضر ہیں، اور ان سے موسیٰ علیہ السلام کی ایک ملاقات ہے کہ جو کروائی گئی ہے۔ اچھا، یہ ملاقات کیوں ہے؟ یہ ملاقات اس لیے ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ یعنی کام کرتے ہیں جس طریقے سے، تو وہ اللہ تعالیٰ لازماً جو ہے رسولوں کو کہیں نہ کہیں دکھاتے ہیں وہ چیز کسی نہ کسی درجے میں۔ یہ چیزیں ظاہر غیب سے متعلق ہوتی ہیں، اور غیب کا علم نبیوں کو دیا جاتا ہے۔ ایک وہ ہمارے ہاں تصور ہے نا مطلق علم نہیں ہوتا نبیوں کے پاس، لیکن یہ کہ بہرحال کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور لازمی ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ یہ نہ ہو تو وہ نبی کس چیز کے ہیں؟ وہ کوئی نہ کوئی مستقبل کی خبر ان کے پاس ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور اسی بنیاد پر جو ہے وہ ان کو نبوت بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ معراج پہ لے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ہم پڑھ آئے تھے پیچھے غالباً سورہ ابراہیم میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ اپنے یعنی جو بھی اس کائنات کے اندر جو نظام جاری ہے، تو کوئی نہ کوئی مشاہدہ اللہ تعالیٰ نے کرایا ان کو کہ ایک واقعہ ہے، واقعہ ہوا تو اس کے پیچھے پس پردہ حقائق کیا ہیں، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی، اصل ان ریئلٹی وجہ کیا تھی۔ تو سورہ جو کہف کے اس حصے میں ان 2 رکوعوں میں اس ایشو کو ایڈریس کیا گیا تفصیل کے ساتھ۔ اور یہ موسیٰ علیہ السلام میں ساتھ میں ان کے وہ فتح تھے، یہ نوجوان ساتھی یوشع ابن نون، اور یہ دونوں جا رہے تھے، اور اسی کے ساتھ ہی پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو ایک آپ کیا کہتے ہیں ٹنل کہہ لیں، یا بہرحال کوئی پردہ آیا ہے، اس پردے کے پیچھے اب کیا ہے حقیقت، اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ لے گئے۔ ویسے یہ کہ اتنا کلیئر کٹ یہ کو پتہ چلتا نہیں ہے، بعض جگہوں پر محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اور یعنی کیفیت تھی جو طاری کر دی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، اور وہ اس کسی اور جو ہے وہ کیفیت میں چلے گئے ہیں، یعنی کوئی پردہ ہے جو اس دنیا سے کے اوپر آ گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کسی اور جگہ پر لے گئے۔ بعض جگہوں پر محسوس ہوتا ہے کہ شاید ایسا نہیں تھا، واللہ علم، ہے بہرحال ملا جلا معاملہ، کچھ ہو بھی سکتا ہے کچھ نہیں بھی ہو سکتا، یعنی کچھ دیر کے لیے ہے کچھ دیر کے لیے نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا
یہ علاقہ جو ہے، چلیں اس کا ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں۔ اور یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے جو لفتح ہوا اپنا جو تھے نوجوان ساتھی یعنی یوشع ابن نون، ان اپنے ساتھی سے کہا کہ جو ہے میں چلنا نہیں چھوڑوں گا، نہیں رستے پہ ہم جا رہے ہیں، میں چلنا نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کا مقام پر پہنچ جاؤں، یا پھر یہ کہ میں برسوں چلتا ہی رہوں گا، یعنی وہ مقام نہیں آیا تو بہرحال پھر ہم چلتے ہی رہیں گے۔ اب وہ موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اب مجھے تو دکھا اپنے کچھ، یہ کائنات تو کیسے چلاتا ہے، یہ بیوروکریسی کا نظام کیسے ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلیں پھر آپ ایک سفر پکڑیں اور نکلیں۔ تو بتایا یہ کہ یار جہاں پر آ کر دو دریا ملتے ہیں اس پوائنٹ پر آپ نے جو ہے وہ ٹھہرنا ہے۔ تو یہی موسیٰ علیہ السلام نے یوشع ابن نون کو کہا کہ جب وہ آئیں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ تو وہاں پر تم مجھے جو ہے وہ بتا دینا۔ یہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بحیرہ احمر کا جو علاقہ ہے ادھر ہی کہیں وہ جگہ ہے۔ یہ جو ہے نا اوپر مصر ہے نا، تو مصر کے نیچے سوڈان ہے، اور رائٹ سائڈ پہ ریڈ سی ہے بحیرہ احمر، اور بحیرہ احمر کے رائٹ سائڈ پر جو ہے سعودی عرب ہے سارے کا سارا۔ تو یہ یہی جو کوئی جگہ ہے سوڈان، اور یہ اوپر سے یہ نہر سویز ہے کہ جو نیچے کی طرف آ رہی ہے، اور علاقہ یہ سوڈان اور مصر کے درمیان کا یہی کوئی کنارہ وغیرہ ریڈ سی کے ساتھ جو ہے وہ بنتا ہے۔ اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ اصل میں اوپر کی طرف جائیں جہاں پر آ کر وہ خلیج عقبہ اور خلیج سویز یہ دونوں آ کر جہاں ملتی ہیں، یہ دونوں نیچے آ کر ریڈ سی میں نکلتی ہیں بحیرہ احمر میں، تو شاید یہی ہے دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ، واللہ اعلم، باہر علاقہ یہی بنتا ہے۔ فلما بلغ مجمع بینہما، تو پھر جب وہ دونوں پہنچ گئے دو دریاؤں کے ملنے کے مقام پر، تو نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، تو وہ اپنی مچھلی کو بھول گئے، اور وہ مچھلی کو کھانے پینے کے لیے جو ساتھ وہ لائے ہوئے تھے، اور اس مچھلی نے اپنا راستہ بنا لیا دریا میں سرنگ کی طرح۔ وہ ہوا یہ کہ بہرحال اب جب اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھلانی ہوتی ہے تو پھر معجزات اسی طریقے سے ہوا کرتے ہیں۔ تو عین ممکن ہے وہ مچھلی جو انہوں نے رکھی ہوئی ہو، ٹفن کھلا یا جو بھی کوئی شے تھی، بس مچھلی جو ہے وہ نکلی اور پھدک کے جو ہے وہ سیدھی پانی کے اندر۔ فلما جاوز قال لفتاه، اور پھر جب وہ دونوں وہاں سے آگے نکل گئے تو پھر وہ جو ہے قال لفتاه، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا آتینا غداءنا، کہ اب وہ ہمارا ناشتہ جو ہے وہ لے آؤ، ہمیں بھوک لگ گئی ہے، ناشتے کا وقت ہو گیا۔ لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، ہمیں تو اس سفر سے بہت زیادہ تھکان ہو گئی ہے، تو کچھ اس پوائنٹ پر اب آرام کرتے ہیں، کوئی دیکھتے ہیں کوئی کھانے پینا۔ تو جو ناشتہ ہم لے کر آئے تھے وہ مچھلی وہ لے آؤ۔ اچھا جی، قال ارایتا، تو وہ نوجوان نے کہا کہ جناب ہوا اصل میں یہ کہ اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت، کہ جب وہ ہم ٹھہرے تھے وہ چٹان کے پاس، وہ جو بھی کوئی جگہ تھی، تو میں بھول گیا مچھلی پر نگاہ رکھنا، مچھلی کو دیکھنا، یا اس کی وہ اپنی جو نظروں میں رکھنا۔ یہ وما انسانی الا الشیطان ان اذکرہ، اور نہیں مجھے بلائے رکھا مگر شیطان نے کہ میں آپ سے اس کا ذکر ہی کر دیتا۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور اس نے تو بنا لیا تھا اپنا راستہ دریا میں بہت ہی عجیب طریقے سے، مطلب یہ کہ شاید میں نے کوئی دیکھنے کی کوشش کی بھی ہو، جب وہ پھدکی تو اب نہیں آتا ہی، بہت ہی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ نکل گئی۔ یہاں پہ ایک اور بات یہ سامنے آئی کہ جو چیز بھی انسان کو بلاتا ہے وہ شیطان بلاتا ہے، تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے کہ بلانے والا معاملہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور جب کوئی چیز انسان بھول جائے تو فوراً پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ اسی لیے یہ بات بھی آتی ہے نا کہ روایات میں خیر یہ ہے، اور یہ بزرگوں کے اقوال سے بھی یہ ملتا ہے کہ یہ درود شریف کا جو استعمال ہے کثرت کے ساتھ، یہ بھلائی ہوئی چیزوں کو جو ہے وہ یاد بھی کرا دیتا ہے، اور جو چیزیں گم جائیں وہ بھی مل جایا کرتی ہیں۔ تو وہ یہ کہ انسان فوراً اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ رجوع کرے۔ تو ایک وہ مچھلی تو جناب وہ گئی۔ اچھا، قال ذالک ما كنا نبغي، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو تھا جس کی ہمیں تلاش تھی، بھائی ادھر ہی تو ملاقات ہونی تھی ہماری وہ ایک بندے سے، تو تم نے تو اس کا وہ حساب کتاب ہی نہیں رکھا۔ فرتد علی آثارہما قصصا، تو پس وہ دونوں لوٹے اپنے ان یعنی جن بھی سٹیپس پر وہ آئے تھے تو پیروں کو وہ دیکھتے ہوئے دوبارہ واپس اپنے اس جو ہے وہ رستے پر گئے۔ اچھا، فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا، جو ہے من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، تو جب اس مقام پر وہ پہنچے جہاں سے وہ مچھلی کنارے لگ گئی تھی تو پایا انہوں نے وہاں پر ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو۔ اب یہاں پر کوئی صراحت نہیں ہے، وہ اللہ کا کوئی بندہ ہے، وہ فرشتہ ہو سکتا ہے، وہ انسان ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، بہرحال ہے کوئی اللہ کا بندہ۔ تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو جس کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی تھی، رحمۃ من عندنا، اپنی طرف سے رحمت عطا کی تھی، وعلمناہ من لدنا علما، اور اس سکھایا تھا اسے خاص قسم کا علم۔ اب یہ علم لدنی سے جو ہے نا لوگوں نے نامعلوم کیا کچھ نکال لی ہے، کو وہی سے ہٹ کر لوگوں نے ہمارے اب یہ صوفیاء کے ہاں یہ بہت سارے مسائل ہیں اس کے، علم لدنی اور نامعلوم کیا کچھ۔ تو بھائی وہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، جیسے اللہ تعالیٰ نبیوں کو نبوت دیتا ہے تو نبوت بھی تو لدنی ہے نا، اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی صلاحیت دے دیتا ہے تو وہ بھی تو لدنی ہے۔
تو اس اعتبار سے ہر شے لدنی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ آپ یوں وہ جو بھی کوئی خاص کام ہے خضر کا، اس کام سے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایکسپرٹیز ان کو عطا فرمائی ہوئی تھی، جو وہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ کام کر رہے تھے، تو وہ جو علم تھا، وہ جو ایکسپرٹیز تھی، اسے یہاں پر علم لدنی کہا گیا ہے۔ تو وہ خاص قسم کی ایکسپرٹیز یا وہ علم ہے کہ جو ہم نے اس کو عطا کیا تھا۔ اچھا جی، قال لہ موسیٰ ہل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اس شرط پر کہ آپ مجھے سکھائیں اس میں سے جو بھلائی آپ کو سکھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ کہ آپ یہ جو اس جو نظام چلا رہے ہیں تو تھوڑا سا میں بھی اب آپ سے کچھ سیکھنے کی کوشش کروں۔ اچھا، قال، تو انہوں نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ رہ کر آپ جو ہے نا گزارا نہیں کر سکتے، آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ اچھا، اب یہ مسئلہ ہے نا کہ بہت سارے معاملات ہمارے سامنے ایسے ہو رہے ہوتے ہیں جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو عافیت میں رکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس کے پس پردہ چیزیں اللہ تعالیٰ نہیں بتاتا، اور اسی میں فائدہ ہوتا ہے، اسی میں عافیت ہوتی ہے۔ جب انسان وہ جو ہے نا جب پیچھے لگ جائے نا کہ نہیں جی دسو جی گائے کس طرح کی ہونی چاہیے، تو پھر بندہ آخر میں جا کر پھنستا ہے۔ تو یہ زیادہ سوالات کرنے یہ بھی کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے۔ نمبر دو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی ڈومین اور ہے، موسیٰ علیہ السلام کی ڈومین جو ہے وہ تشریح کی ڈومین ہے، وہ شارع ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ یہاں پر عروج و زوال ہے، یہاں پر اخلاق ہے، کردار ہے، یہاں پر برائیاں ہیں، مسائل ہیں، ایمان بھی ہے، کفر بھی ہے، یعنی یہاں بہت کچھ ہے۔ اس کے حساب سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت دی ہے، انہوں نے ٹیکل کرنا ہے اور اپنا کام یہاں پر چلانا ہے۔ جبکہ خضر کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تکوین کے معاملات سے متعلق ہیں۔ تکوین یعنی کائناتی نظام، کائناتی نظام یونیورسل آرڈر اللہ تعالیٰ کا کیسے چلتا ہے، اس کو چلانے پر وہ مامون ہے۔ تو لہٰذا ان کی ڈومین بالکل الگ ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی ڈومین بالکل الگ ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ جو ہے وہ صبر نہیں کر سکیں گے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور آپ کیسے صبر کریں گے اس چیز پر جس کی آپ کو پوری خبر ہی نہیں ہے، آپ کو تفصیل پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ آدھی بات دیکھیں گے، آدھی بات دیکھ کر آپ جو ہے رائے قائم کر لیں گے تو پھر تو یہ غلط ہو جائے گا۔ تو جس چیز کی آپ کو خبر نہیں ہے، تفصیل نہیں پتہ، تو اس پر آپ کیسے جو ہے وہ یعنی صبر کر لیں گے۔ قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سَتَجِدُونِی إِن شاء اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِی لَکَ أَمْرًا، تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے جو ہے وہ انشاءاللہ صابر پائیں گے، میں صبر کر لوں گا اور میں خلاف ورزی نہیں کروں گا آپ کے حکم کی، آپ کے کسی بھی حکم کی۔ اچھا، قال، تو پھر خضر نے کہا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِی فَلَا تَسْأَلْنِی عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَکَ مِنْهُ ذِکْرًا، تو اس نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو کسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کریں، سوال کرنے پہ جو ہے وہ پابندی ہے، یہاں تک کہ میں خود ہی آپ کو اس کے بارے میں نہ بتا دوں۔ تو یہ سوال کرنے پر پابندی جو ہے نا وہ خضر لگا سکتا ہے، انسان کو نہیں لگانی چاہیے سوال کرنے پہ پابندی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو سوال کرنے کا اختیار دیا ہے، اللہ خود بھی سوال کرتا رہے قرآن مجید میں، صحابہ بھی سوال کرتے رہے، مشرکین بھی سوال کرتے رہے، سوال کرنے کو اسنب نہیں کیا۔ تو ایک تکوین کی سطح ہے، تکوین کی سطح پر خضر اور خضر سے متعلق جو بھی لوگ ہیں، جو بھی فرشتے ہیں یا جو بھی ہیں ادھر، وہ ان کا آرڈر یہ ہوتا ہے کہ بھئی سوال نہیں کرنا، کیونکہ آپ کو پوری بات کا پتہ نہیں ہے۔ تو آج ہمارے ہاں بھی جو لوگ سوال کرنے سے روک دیتے ہیں وہ در حقیقت خضر بننا چاہتے ہیں۔ تو بھئی خضر بننے کی کوشش کوئی نہ کرے، خضر اللہ تعالیٰ نے جو بنائے سو بنائے، باقی انسانوں کو سوال کرنے دیں، سوال کرنا اچھی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا جناب سوال جو ہے نا وہ آپ نہیں کر سکتے یہاں تک کہ میں خود ہی آپ کو جو ہے نا وہ حقیقت کے بارے میں نہ بتا دوں۔ اچھا، ایک اور بات بھی ہے اس میں، اور وہ یہ ہے کہ جس چیز کی آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو اس کے بارے میں خواہ خواہ کا سوال کرنا بھی نہیں چاہیے۔ مسٹریز جو ہوتی ہیں، مسٹریز کی جو بھی کھود کرید میں لوگ پڑھتے ہیں نا، وہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ پھر بڑا مسئلہ پڑ جاتا ہے ان لوگوں کا اپنا، وہ نفسیاتی سے ہو جاتے ہیں۔ تو مسٹریز کے پیچھے بہت زیادہ پڑھنا بھی نہیں چاہیے، یہ بھی ایک سبق ہے اس آیت میں۔ اب ہوا کیا جی، فَانْطَلَقَا، وہ دونوں وہ چل پڑے، ایگریمنٹ ہو گیا کہ جناب آپ سوال نہیں کریں گے، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذرا کو بتاؤ کہ یعنی آپ چلاتے کیسے ہو معاملات کو۔ فَانْطَلَقَا، پھر وہ دونوں چل پڑے، حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا، یہاں تک کہ جب وہ دونوں سوار ہوئے کشتی میں تو اس نے اس کشتی میں ایک شگاف ڈال دیا، یعنی خضر نے، وہ جو بھی کوئی وہ جو ہے اللہ والا بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا کیا ہے، تو اس نے کشتی کے اندر ایک سوراخ پیدا کر دیا۔ قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا آپ نے اسے پھاڑ ڈالا، سوراخ کر دیا تاکہ غرق کر دیں اس کے تمام سواروں کو؟ یہ تو آپ نے بہت ہی کوئی غلط قسم کا کام ہے کہ جو کیا ہے۔
یہ تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا بھئی، ایک بندہ ہے کشتی چلا رہا ہے، یہی اس کا گزر اوقات ہے، سوراخ آپ کر دیں گے اس کے اندر پانی آئے گا تو یہ تو رگڑی جائے گی بالکل کشتی، یہ کیا کرے گا بندہ؟ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، تو اس نے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ جو ہے وہ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اچھا، قال تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری اسرا، تو انہوں نے کہا کہ میرا جو ہے وہ اس پر مواخذہ نہ کرے، مجھے ڈانٹو نہیں اس بات پر، مجھ سے اس بارے میں خواہ مخواہ کا جو ہے وہ جھگڑا نہ کرو، ہو گیا مجھ سے، بھول گیا، مجھے نہیں تھا، یاد نہیں رہا کہ میں نے ایگریمنٹ کیا تھا کہ میں سوال نہیں کروں گا، اور نہ ہی میرے معاملے میں تم زیادہ سختی والا معاملہ کرو، مجھے گنجائش دو اس معاملے میں۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں دوبارہ چل پڑے، حتیٰ اذا لقیا غلاما فقتلا، یہاں تک کہ ان کی ملاقات ہوئی ایک لڑکے سے تو خضر نے جو ہے وہ لڑکا قتل کر دیا، کنارے لگا دیا۔ قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا آپ نے قتل کر دیا ایک معصوم جان کو بغیر کسی جان کے بدلے؟ بھئی اب اس بیچارے کا کیا قصور تھا، چھوٹا سا تو تھا یہ لڑکا، تو اس کو تم نے قتل کر دیا خواہ۔ اور لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو بہت ہی کوئی نامعقول قسم کی حرکت کی ہے آپ نے۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، تو اس پر خضر نے کہا کہ کیا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ جو ہے وہ صبر نہیں کر سکیں گے؟ بھئی ابھی آپ سے بات ہوئی تھی کہ آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہ چلیں، آپ صبر نہیں کر سکیں گے، لیکن آپ کی ضد تھی تو بہرحال چلیں، لیکن یہ کہ اب آپ کو خیال تو رکھنا چاہیے۔ قال ان سألتک عن شیء، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اس کے بعد میں تم سے کوئی سوال کروں بعدہا، اس کے بعد فلا تصاحبنی، تو پھر ہماری مصاحبت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، پھر آپ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہیں گے، میں آپ کا ساتھ جو ہے وہ چھوڑ دوں گا۔ اچھا، قد بلغت من لدنی عذرا، آپ پہنچ چکے ہیں میری طرف سے ایک عذر کو، مطلب یہ کہ اب ٹھیک ہے، وہ 2 دفعہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تیسری دفعہ ہو گئی تو بس صحیح ہے، اب وہ معاہدہ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی میں ہی پابندی نہیں کر سکا تو وہ ختم ہو جائے گا۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چل پڑے۔ اچھا، اب یہ جو پوائنٹ ہے نا کہ جہاں پر وہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ پہلے والے واقعے میں یہ نہیں ہے، دوسرے والے واقعے میں اب یہ ہے کہ انہوں نے کہا نا کہ آپ میری طرف سے عذر تک جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں، تو اب یہ کہتے ہیں یہ تیسری دفعہ والا جو کام ہے نا، یہ موسیٰ علیہ السلام نے لگتا ہے یہ کہ جان بوجھ کر کیا، انہیں اب اندازہ ہو گیا تھا کہ میری ڈومین الگ ہے، خضر کی ڈومین الگ ہے، تو بس ٹھیک ہے، اب کہانی سمجھ آ گئی ہے کہ اس کا چکر ہو رہا ہے، اس کی دنیا الگ ہے، اللہ تعالیٰ یوں ہی بس اپنے کام کیا کرتا ہے، تو میں بس اپنا رستہ لوں، الگ ہوں۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چل پڑے، حتیٰ اذا اتایا اہل قریۃ استطعما اہلہا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے ایک بستی کے لوگوں کے پاس تو انہوں نے کھانا مانگا بستی والوں سے، اور یہ کہ فابوا، اور یہ کہ جو ہے ان یضیفوہما، تو انہوں نے انکار کر دیا ان دونوں کی مہمان نوازی سے، کھانا نہیں دیا۔ فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقاما، تو ان دونوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، تو خضر نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ اب ایک تو یہ کہ بستی والوں نے کھانا نہیں دیا، اور یہ کہ ہوتا ہے نا بندہ ذرا نکلا ہے واپسی کی طرف آگے جانے کے لیے تو دیکھا یار کوئی دیوار ہے گرنے لگی ہے، تو چلو ٹھیک ہے کوئی دیوار ہی سیدھی کر دے۔ اچھا، قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو کوئی نہ کوئی اجرت لے ہی لیتے، یا آپ نے فری میں کام کر دیا، تو اس سے ایک یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ فری میں کام بھی کر دینا چاہیے، نہیں کہ ہر جگہ پر انسان جو ہے نا وہ اپنا کمیشن ہی نکال کے بیٹھ جائے کہ جناب ساڈا رکھ اتھے حق، وہ جو ساڈا حق اتنے رکھو، پیسے پہلے دو گے تو پھر ہی ہم کو کام کریں گے، نہ کوئی کام جو ہے وہ اللہ کے نام پہ فری میں بھی بندے کو جو ہے کر دینا چاہیے۔ کوئی کسی کا کام آپ کو اللہ نے دیا کر دو یار، کسی کا کام فری میں، کنسلٹنسی بندہ فری میں ہی دے دے، کبھی کسی کو مشورہ دے دینا چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس پر کوئی اجرت وغیرہ جو ہے وہ لے لیتے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، بس ادھر آ کے جو ہے وہ اس نے کہا خضر نے کہ جناب اب آپ کا اور ہمارا رستہ جو ہے وہ جدا ہو گیا ہے، وسأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اور اب میں آپ کو جو ہے وہ یعنی جو بتا دیتا ہوں کہ جو بھی یہ تھے معاملات جو 3 ہوئے ہیں واقع، ان سب کے پیچھے حقیقت کیا ہے۔ تو اب وہ الگ ہونے سے پہلے جو ہے خضر نے سمجھا کہ یار وہ موسیٰ کو تو بھیجا تو اللہ تعالیٰ ہی نہیں تھا نا، تو بہرحال یہ کہ بندہ جس لیے آیا تھا تو بتائیں تو صحیح نا کہ چکر کیا ہے سارا۔ اما سفینۃ، جہاں تک وہ معاملہ ہے اس کشتی کا، فکانت لمساکین جو ہے یعملون فی البحر، تو وہ غریب لوگوں کی ملکیت تھی۔ اب ظاہر ہے وہ جو کشتیاں چلانے والے ہوتے ہیں بہت امیر لوگ تو نہیں ہوتے، اس زمانے میں بھی آپ دیکھ لیں، چلیں آج لوگوں کے پاس بڑے شپس ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں، ملکیت ہوتی ہے ان کے لیے، اس زمانے میں تو کیا کوئی کشتی ہوتی ہوگی، بس بالکل سادی سی۔ تو جہاں تک کشتی کا معاملہ ہے تو فکانت لمساکین یعملون فی البحر، وہ کچھ مسکین لوگوں کی، غریب لوگوں کی ملکیت تھی، اور جو محنت کرتے تھے دریا میں اسی طریقے سے وہ اپنا یعنی کام چلایا کرتے تھے۔ تو فاردت ان اغیبھا وکان وراءہم ملک،
اور یاخذ کل سفینۃ غصبا، تو میں نے یہ چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو پکڑ رہا تھا ہر کشتی کو زبردستی۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر بیٹھے نا کشتی میں، جا رہے ہیں کسی جگہ پر جا رہے ہیں، تو اب آگے یہ تو خضر کو پتہ ہے کہ یار آگے جو ہے نا دریا کے اس پار، موسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں پتہ، خضر کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نگاہ دی ہے نا، تو وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ یار دریا کے اس پار کیا ہے۔ تو وہاں پر ایک بادشاہ ہے جو کسی بھی صحیح سالم کشتی کو واپس جانے نہیں دیتا بلکہ پکڑ لیتا ہے۔ اب خضر نے کیا فائدہ کشتی والوں کا کہ یہ غریب لوگوں کی ہے، ان کی کشتی آگے جائیں گے، ہم نے تو اترنا آگے جا کر ہے، ادھر پہنچیں گے تو پھر کشتی صحیح سالم ہوئی تو بادشاہ نے پکڑ لینی ہے، جو بھی کوئی آگے جرنیل صاحب کھڑے ہیں انہوں نے پکڑ لینی ہے، تو پیچھے تو ادھر تو یعنی کچھ بھی نہیں بچے گا۔ لہٰذا خضر نے کشتی والوں کی دفاع میں یا ان کے فائدے کے لیے جو ہے وہ کام کیا کہ کشتی کے اندر سوراخ کر دیا تو اب وہ عیب دار کشتی جو ہے بادشاہ نہیں لے گا، یہ پوائنٹ ہے۔ تو بالآخر بظاہر کیا ہوا، جو موسیٰ علیہ السلام کو نظر آ رہا ہے کہ کشتی میں سوراخ ہوا، لیکن حقیقت کے اعتبار سے کیا ہوا، فائدہ ہوا۔ وہ فائدہ کیا ہوا کہ بڑے نقصان سے بچ گئے۔ یہ چھوٹا ایپ تو چلو پھر جا کر کوئی وہ اس میں واپس آئیں گے تو لکڑی شکڑی ٹھوک کے کوئی اپنے اس وہ جو ہے جو بھی سوراخ ہوا ہے اس کو فل اپ کر لیں گے، لیکن یہ کہ کشتی پوری چلی گئی تو وہ تو بہت بڑا لاس ہے، تو اس اعتبار سے فائدہ ہوا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور رہا وہ اس لڑکے کا مسئلہ، وہ جو بچہ تھا وہ جس کو قتل کر دیا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، تو اس کے والدین جو تھے وہ دونوں جو ہے وہ مومن تھے، فَخَشِينَا، تو ہمیں خدشہ تھا اس بات کا، ان یرہقہما طغیانا وکفرا، کہ وہ سرکشی اور ناشکری سے ان پر جو ہے وہ ظلم کرے گا، تعدی کرے گا، یہ والدین کا بڑا ہو کر نافرمان ہوگا۔ اب اولاد جو ہوتی ہے وہ والدین کے لیے بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے، اس نے جو ہے بعد میں جا کر بدماشی کرنی ہے، یہ تو ہو سکتا ہے والدین کو ہی پھڑکا دے، یہ ان کی جائیدادوں پر قبضہ کر لے گا، ان کو جو ہے وہ باہر کر دے گا، اولڈ ہاؤسز میں ڈالے گا، جو بھی کوئی کرے گا، لیکن یہ کہ ہے یہ نافرمان۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبُ رَحْمًا، تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کو بدلے میں دے ان کا رب اس سے بہتر اولاد، اور یعنی جو پاکیزگی میں بھی اور یہ کہ وہ شفقت میں بھی جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، تو اس لیے یہ والا بچہ ہم نے مار دیا۔ تو بظاہر بچہ مارنا غلط کام ہے، لیکن یہ کہ حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں تو بچے نے بڑا ہونا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں پتا کہ بچہ بڑا ہو کر کیا کرے گا، تو خضر کو معلوم ہے، تو بچہ جب بڑا ہوگا تو یہ والدین کا نافرمان بنے گا، لہٰذا اس کو ادھر ہی جو ہے نا اس کا حساب کتاب برابر ہم نے کر دیا تاکہ بڑا کوئی پرابلم نہ آئے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور رہا وہ مسئلہ، وہ جو بستی میں ہم گئے تھے جہاں سے ہم نے کھانا مانگا، کھانا اگلوں نے نہیں دیا لیکن ہم نے گرتی ہوئی دیوار بنا دی، تو وَأَمَّا الْجِدَارُ، وہ جو دیوار تھی، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ یتیمَيْنِ فِی الْمَدِینَہ، تو وہ جو ہے وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس کے نیچے خزانہ تھا۔ اب وہ نا بچے چھوٹے ہیں، ابھی والدین نے بنایا ہوگا وہ یعنی جو بھی خزانہ تھا، تو وہ خزانہ جو ہے وہ بس آیا ہے بچوں کے پاس، اب وہ بستی والے خزانے ہی نہ لے اڑیں ان چھوٹے معصوم بچوں کا، تو لہٰذا ہم نے خزانے کے اوپر دیوار جو تھی جو پہلے کی بنی ہوئی ہوگی وہ گرا چاہتی تھی، لہٰذا ہم نے وہ دیوار ٹھیک ٹھاک کر کے بہترین کر کے بنا دی تاکہ وہ خزانہ جو ہے وہ بچا رہے، اور بچے بڑے ہوں گے تو پھر آپے نکال دیں گے۔ تو وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور حقیقت یہ ہے کہ باپ ان کا جو ہے وہ بہت ہی نیک انسان تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، تو لہٰذا آپ کے رب نے یہ چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور نکال لیں پھر اس میں سے خزانہ اپنا، رحمتم من ربک، یہ سارے کے سارے کام جو ہوئے ہیں یہ آپ کے رب کی رحمت کا مظہر ہے، یہ آپ کے رب کی رحمت سے جو ہیں وہ طے ہوئے ہیں۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، اور میں اپنی طرف سے کوئی بھی کسی بھی درجے میں اپنی طرف سے میں نے کوئی کام نہیں کیا۔ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا، اور یہ ہے اصل حقیقت ان باتوں کی جن پر آپ جو ہے وہ صبر نہ کر سکے۔ تو اب یہ ذہن میں رکھیں کہ واقعات ہوتے ہیں نا ہمارے سامنے بھی، تو جیسے مثال کے طور پر اب ہم نے دیکھا کہ یہاں سے ہم باہر نکلے اور یہ کہ کوئی بندہ روڈ کراس کر رہا تھا، پیچھے سے گاڑی آئی، گاڑی ٹھکی اور یہ کہ یعنی بندہ جو ہے وہ ٹپ گیا، تو اسباب کی سطح پر، تشریعی سطح پر نظر کیا آئے گا، گاڑی نے آ کر بندے کو ہٹ کیا اور بندہ دنیا سے چلا گیا۔ اس پوری سچویشن کو جب آپ اینالائز کریں گے تو جو بندہ قتل ہوا وہ یقیناً مظلوم تھا، جس نے گاڑی آ کر ماری وہ یقیناً قصوروار ہے، اس کے اوپر مقدمہ ہوگا اور اسے متعلقہ سزا دی جائے گی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے اس واقعے میں جو کہانی ہے وہ کہانی یہ ہے کہ وہ بچے کے قتل کا مسئلہ ہو، وہ کشتی میں سوراخ کرنے کا مسئلہ ہو یا دیوار کھڑی کرنے کا مسئلہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں خیر ہے۔ بیدک الخیر،
یہ ہمارا عقیدہ ہے، وہ سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھ بھی لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تیرے ہر کام میں خیر ہے، تیرا ہر کام مبنی پر خیر ہے، تو جو کرتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، جو ہوتا ہے خیر کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ایک نقطہ نظر کی بات ہے جو انسان کو اپنے ذہن میں بٹھانی چاہیے۔ یہ نقطہ نظر اگر انسان کا بن جائے تو پھر بڑی سے بڑی مشکل کو بھی بندہ جھیل لیتا ہے۔ تو حقیقت کے اعتبار سے گاڑی نے اس بندے کو ہٹ نہیں کیا، خضر نے بندہ مارا ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے تکوین کی سطح پر جا کر دیکھیں گے تو بندہ خضر نے مارا ہے، لیکن اس خضر کے مارنے کے پیچھے جو ہے وہ اس کے آگے بلکہ اسباب کی سطح پر کوئی نہ کوئی وجہ بنے گی۔ جو بچہ خضر نے مارا یہ حقیقت کی سطح پر خضر نے مارا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام چونکہ وہ ایک پردے کے اندر ہیں، ایک الگ کیفیت میں جا چکے ہیں، لہٰذا انڈر دا ٹیبل یا انڈر دا کور جو ہو رہا ہے موسیٰ نوز کہ ہو کیا رہا ہے، حقیقت کا پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسباب کی سطح پر بچہ کسی کے ہو سکتا ہے چھت سے گر کر مرا ہو، وہی بچہ جس کو خضر نے مارا ہے، وہ بچہ عین ممکن ہے چھت سے گر کر مرا ہو، عین ممکن ہے اسے کسی بندے نے آ کے مار دیا ہو۔ تو اسباب کی سطح پر سارے کے سارے اسباب بنیں گے، حقیقت کی سطح پر کوئی نہ کوئی وہ یہ دیکھنا چاہیے کہ پیچھے کوئی نہ کوئی خضر ہے کہ جو بیٹھا ہوا ہے، جو تمام ترین ڈوریوں کو جو ہے وہ ہلا رہا ہے۔ تو یہ بات جو ان واقعات سے سمجھائی گئی ہے۔ اچھا، اب جو مضمون ہم نے کل سے شروع کیا ہوا تھا اس اعتبار سے تھوڑے سے کچھ ان چیزوں کو سمجھ لیں۔ وہ جو ہم بات کر رہے تھے یہاں پر جو ہے وہ ان موجودہ حالات کے اعتبار سے، تو ایک بات ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کل کہ وہ جو سلسلے کا آغاز ہوا تھا، وہ جو تورات کا میں نے حوالہ دیا تھا کہ تورات میں یہ درج ہے کہ جب وہ آخری نبی آئیں گے تو ان کے 1000 سال کے بعد وہ جو ہے پرانا سانپ جو ہے وہ نکل آئے گا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ جب دجال نکلے گا تو دجال کے ساتھ جو ہے وہ جنات کہ جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں قید کر دیے گئے تھے وہ سارے بھی کھول دیے جائیں گے یہ دجال کے کھلنے کے ساتھ۔ اچھا، اب دجال جو ہے وہ بہرحال ہے تو وہ انسانوں میں سے ویسے کہا جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا معاملہ بھی وہ یعنی جنات اور انسانوں کے ہو سکتا ہے، کوئی یعنی مکس ہی کوئی شے ہے، واللہ عالم جو بھی کوئی اس کی حقیقت ہے، لیکن شاید یہ کہ بہرحال عام طور پہ یہی تصور ہے کہ وہ انسانوں میں سے ہی ہوگا اور انسانوں میں سے ہی ہے، یوں ہی اس کو سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جب وہ آئے گا تو سلیمان کے زمانے کے جو جن تھے وہ بڑے طاقتور جنہوں نے یہ اہرام مصر وغیرہ بنائے وہ بھی سارے کے سارے کھول دیے جائیں گے۔ تیسری بات وہ تورات والی ایڈ کر لیں کہ جب وہ آخری نبی آئیں گے تو ان کے 1000 سال کے بعد پرانا سانپ جو ہے وہ بھی دوبارہ دنیا پر جو ہے وہ آ جائے گا، زندہ ہو کر آ جائے گا، یا جو بھی بہرحال وہ نکل آئے گا۔ اچھا، اگلی بات اس میں امپورٹنٹ ہے، دجال کے حوالے سے ایک روایت آپ لوگوں نے سنی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پہلا دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہے، دوسرا دن جو ہے وہ ہے تقریباً یوں سمجھیے کہ ایک مہینے کے جو پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن جو ہے وہ 1 ماہ کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور پھر بقیہ دن جو ہے وہ عام دنوں کے برابر۔ اس میں عمران نظر حسین صاحب کی جو تحقیق ہے وہ تحقیق یہ کہ یہ جو پہلا سال ہے یہ 1 سال پہلا جو ہے وہ ہے در حقیقت آپ یوں سمجھیں کہ یہ جو برطانیہ کا جو رہا ہے سامراجی دور، یہ سارے کا سارا جو ہے وہ 1 سال اس کو وہ شمار کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ یہ جو امریکہ کا جو دور ہے یہ امریکی دور سارے کا سارا جو ہے وہ 1 مہینہ اس کو وہ شمار کرتے ہیں دجال کا، اور پھر یہ جو اسرائیل نے اب چکر چلایا ہوا دنیا پر یہ وہ 1 ہفتہ شمار کرتے ہیں۔ لیکن یہ ایک نقطہ نظر ہے، ایک اس کے ایک اور بھی نقطہ نظر ہے، وہ زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو اقوام عالم تھی، ان اقوام عالم نے جو مسلمانوں کو محکوم بنایا، جو دور زوال آیا مسلمانوں پر، یہ دور زوال در حقیقت جو 1945 تک جاری رہا، غلامی کا جو دور تھا، یہ ہے در حقیقت وہ دجال کا 1 سال۔ اس کے بعد پھر صورتحال بدلی ہے، ساری دنیا سے کولونیل رول نے اپنا بسترا جو ہے وہ لپیٹا ہے اور کولونیل رول کی بساط لپٹی ہے، لیکن اس کے بعد جو اگلی جکڑ بندی آئی ہے وہ معاشی جکڑ بندی تھی، اور وہ معاشی جکڑ بندی جو IMF اور ورلڈ بینک اور یہ اقوام متحدہ اور یہ فلانا ٹنگنا کر کے جو بھی ساری دنیا کو بالکل جو ہے وہ جکڑ لیا گیا، یہ در حقیقت معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ 1 مہینہ ہے دجال کا۔ اور وہ جو 1 ہفتے والی بات ہے وہ یہ آفٹر 9/11 ہے، وہ جو تھا بش نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا نا کہ ایک نئے ورلڈ آرڈر کی اب ضرورت ہے ہمیں،
تو نئے ورلڈ آرڈر کے لیے اچھا اس کی سب سے پہلی مخالفت جو ہے وہ شمالی کوریا نے کی، کسی مسلمان ملک نے نہیں کی، شمالی کوریا نے اس کی مخالفت کی. اس کی مخالفت بھارت نے بھی کی تھی اس زمانے میں، اس کی مخالفت جو ایران بھی کرتا رہا، پھر اس کی مخالفت میں چین اور رشیا بھی آ گئے، جب رشیا بھی اپنے پیروں پر دوبارہ کھڑا ہونا شروع ہوا، اور پھر یہ کہ پاکستان بھی اس کے ساتھ بعد میں آ کر جو ہے وہ شامل ہوا. تو اب ان کا خیال یہ تھا کہ اب ہم نے یہ 21ویں صدی ہے تو ایک نیا نظام لے کر آنا ہے، اور وہ ون ورلڈ آرڈر ہوگا. اور ون ورلڈ آرڈر کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس کے لیے انہوں نے وہ 9/11 جو ہے وہ کیا، اور وہ 9/11 کے ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے کارگل والا مسئلہ بھی ہے. کارگل والے مسئلے میں جو انڈیا امریکہ کی گود میں جا کر بیٹھ گیا اور امریکہ نے ہمیں کک لگا دی. وہ ہوتا ہی ہے نا، اب دیکھیں اللہ کے ہر کام میں فائدہ ہوتا ہے. امریکہ ہمیں کک نہ لگاتا تو جو کچھ آج ہم ہیں شاید یہ اتنا کچھ کر بھی نہ سکتے. تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے کبڑے کو لات پڑی، اس کا کب نکلا تو اللہ تعالیٰ نے جو کام ہی سیدھا کر دیا، کب ہی نکل گیا کبڑے کا، تو فائدہ ہوا نا اس میں. تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں فائدے والی بات ہے. تو یعنی پوسٹ 9/11 کا پلان یہ تھا کہ اس علاقے کو بھی ہم یہاں آ کر مستقلاً بیٹھ جائیں گے. اب وہ دیکھیں نا، یعنی وہ جو ٹرمپ کے ذہن میں تھا کہ یار کشمیر کا بھی سودا جو ہے نا میں کراتا ہوں، تو کشمیر پہ بھی آ کر ہم بیٹھ جائیں گے. کشمیر کو ویسے ہی ہندوستان پاکستان کے درمیان ایک بفر اسٹیٹ بنا دیں گے، اور ادھر سے ہم افغانستان میں بھی ہوں گے، کشمیر میں بھی آ کر بیٹھے ہوئے ہوں گے. تو یہاں کشمیر سے بیٹھ کر ہمیں چائنا وغیرہ کو، رشیا کو کنٹرول کرنا بھی آسان ہوگا. دوسری طرف ہم افغانستان میں ہوں گے تو یہاں سے بیٹھ کر بھی ترکمانستان کے اوپر، یعنی چائنا رشیا ہی ہے نا، تو کر لیں گے کنٹرول. یہ تھا وہ پلان ون ورلڈ آرڈر کا. تو ون ورلڈ آرڈر والی بھی ساری کی ساری وہ والا پلان تو بالکل اس کا یعنی چوپٹ ہو گیا. پہلے والا وہ اس کا کام چلا ہے، دوسرے والا بھی چلا ہے، لیکن یہ کہ یہ جو ہے ون ورلڈ آرڈر والا یہ کوئی بہت زیادہ چلتا ہے، اس کا بنا نہیں ہے. اچھا اب جو صورتحال بنی ہے اس میں وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم سمجھ رہے تھے بات کو کہ ایک طرح کل جو ہم نے تاریخ دیکھی تھی وہ جو ہے نا لِيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کہ خبردار کر دیں ان کو لوگوں کو کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا ہے. تو بیٹا جو بنایا عیسائیوں نے، اس کے نتیجے میں وہاں پر علم حاصل کرنے پر، سائنس پر، ٹیکنالوجی وغیرہ پر لگ گئی پابندی، فلسفہ منطق پڑھنے پر پابندی، کیونکہ عقیدہ ہی ایسا ہے اس کو آپ کوشچن ہی نہیں کر سکتے. کوشچن کریں گے تو رگڑے جائیں گے، مارے جائیں گے، بادشاہ ہی آپ کو مار دے گا، اور پادری مطلب وہ مولوی صاحب فتویٰ دے دیں کہ جناب اب آپ کافر ہو گئے تو ہن بندہ کی کرے. تو ٹھیک ہے مولوی کے فتوے سے تو بچنا ہی ہے کہ نہیں یار کفر میں نہیں جانا. تو آپ عقیدے پر اعتراض کریں گے تو لہٰذا آپ کافر ہو جائیں گے، تو رہنا عیسائی ہے تو کام چلے گا. لیکن اس کے نتیجے میں وہ جو مسلمان علم سکھا رہے تھے وہ ادھر کورڈووا اور غرناطہ کی یونیورسٹیوں میں اسپین میں، وہاں سے انہوں نے جو علم حاصل کیا اور پھر آ کر اپنے ہاں جو پوری ایک تحریک کھڑی کی، بغاوت کی، رینائسنس موومنٹ جسے کہا جاتا ہے. اس رینائسنس موومنٹ کے نتیجے میں پھر یہاں پر جو ہے تباہی آئی ہے جرمنی کے اندر. یہ مارٹن لوتھر جرمنی کا تھا، جرمنی کے اندر تباہی آئی، اور 18 سے 1648 تک 30 سال یہ وار آف ویسٹفیلیا چلی ہے. اور اس کے بعد پھر 1648 میں ان کا میگنا کارٹا ہوا، اور 1648 میں ٹریٹی آف ویسٹفیلیا جو ہے وہ سائن ہو گیا، اور پوپ کو ہمیشہ کے لیے، پادری صاحب کو ویٹیکن سٹی میں بند کر دیا گیا کہ آئندہ کے بعد اجتماعی معاملات سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں. یہ ایک طرف شیطان نے یہ والا کام کرنا شروع کیا ہے. نو انسانی کے اندر جب یہ میچیورٹی آنا شروع ہوئی ہے کہ یار ہمارے بھی حقوق ہیں، ہمارا بھی کوئی اختیار ہے، ہم بھی کچھ ہیں، کچھ کر سکتے ہیں، یہاں پر ابلیس آیا، شیطان نے آ کر اس کڑھائی میں اپنا سموسہ تلا. اور وہ سموسہ اس نے اپنا یہ تلا کہ اس نے یہ بتایا کہ یار یہ خود شناسی اور خود نگری تمہارے اندر جو آ گئی ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم تمہیں کچھ اور چیزیں بھی دیتے ہیں. یہاں پر یہ یہودیت نے اپنا چربا لگایا، اپنا چرکا لگایا، اور سارے کا سارا وہ ڈائیورٹ کر کے صراط مستقیم سے جو نو انسانی کسی رخ پر چل پڑی تھی ہدایت کے رستے پر، وہاں سے ہٹا کر اس کو وہ لے گئے اور گمراہی کی طرف، اور وہ خدا بیزار اور مذہب بیزار پورے کا پورا معاشرہ انہوں نے کھڑا کر دیا. یہ در حقیقت وہ 1000 سال کے بعد وہ سانپ کھڑا ہوا. وہ جب وہ دجال آئے گا تو وہ ساری باتیں ذہن میں رکھیں کہ سلیمان علیہ السلام والے وہ جو ہے جو شیاطین کھول دیے جائیں گے. یہی وہ وقت ہے کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے بالکل پیرالل یہاں پر پورے ایک اسٹرگل کھڑی کی ہے ہندوستان کے اندر. شیطان نے یہ بات ذہن میں رکھے، شیطان نے اس ریجن کو خالی نہیں جانے دیا. یہ اس کو پتا تھا یہ ریجن بہت زرخیز ہے، اچھے طریقے سے وہ جانتا تھا. اس ریجن کی جو تاریخ ہے بہت بہترین تاریخ ہے، بہت سنہری تاریخ ہے. تو شیطان کو یہ معلوم تھا کہ اس خطے کو میں خالی نہیں چھوڑ سکتا، لہٰذا
ایک طرف اس نے جرمنی کے اندر یا یورپ کے اندر جو کام کرنے کی کوشش کی، بالکل پیرالل اس خطے کو بھی اس نے ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے یا اپنا کفریہ نظام یہاں پر نافذ کرنے کے لیے اس نے اکبر کو کھڑا کیا۔ اکبر وہ دی گریٹ، وہ جو بنا ہوا تھا یہاں پر، وہ جو ظہیر الدین بابر کا بیٹا، نا ظہیر الدین بابر کا بیٹا ہمایوں کا بیٹا اکبر۔ تو اکبر نے یہاں پر جو ہے وہ دین الہی بنایا، اور جو اپنشد نہ معلوم کتنی لاکھوں کی تعداد میں چھپوا کر جو ہے یہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس اور ان جگہوں پہ اکبر نے جو ہے وہ تقسیم کرائی تھی۔ ہندوستان میں تو جو اس نے کیا سو کیا، اذان پر پابندی، شاعر اللہ پر پابندی، اور یہ کہ بڑے بڑے یہ جو اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ وہی شاعر ہیں ان پر پابندی لگائی گئی، نمازوں پر پابندی، اخلاق کا ستیہ ناز پھرا، بدعات آ گئیں، فرسودہ رسومات یہاں پر آ گئیں، شرک شروع ہو گیا، اور وحدت الوجود کی کفریہ شکلیں بہت ساری تھیں وہ یہاں پر شروع ہو گئیں، اور ایک پورے کا پورا ایک الحاد پر مبنی، شرک پر مبنی، کفر پر مبنی معاشرہ اس نے قائم کرنا جو ہے وہ چاہا۔ تو یہ وہ پہلی اٹیمپٹ ہے اس خطے پہ باقاعدہ جو شیطان نے لگائی ہے بذریعہ جو اکبر۔ اچھا، اس پہ اللہ تعالیٰ نے وہ مرد کلندر کھڑا کیا جس کا نام ہے مجدد الفسانی، شیخ احمد سرندی مجدد الفسانی۔ وہ علامہ اقبال نے جا کر قبر پہ کہا ہے نا کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے جو زیر فلک ہے مطلع انوار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار، اور گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، ہے جس کے نفس سے گرم سے ہے گرمی آرار۔ تو ایک طرف اللہ تعالیٰ نے مجدد الفسانی کو کھڑا کیا، وہ کلہ بندہ جو ہے وہ ٹکرا گیا اکبر کے ساتھ، اور اکبر کا کام نہیں چل سکا۔ اور یہ بالکل پیرالل ہے، 16ویں صدی مارٹن لوتھر، 16ویں صدی مجدد الفسانی، بالکل ایک وقت ہے۔ ایک طرف سے شیطان نے اپنی دجالی تہذیب کے ایجنڈے کو آگے چلانا شروع کیا، بالکل ان پیرالل اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہ حزب الشیطان ہے تو یہاں حزب اللہ کا کام جو ہے وہ اسی وقت میں شروع ہو گیا۔ آغاز میں وہ ایک بندے تھے، آج جا کر ہمیں تفصیل پتہ ہے نا، اس وقت کس کو کیا پتا تھا کہ اب دنیا کیا رخ اختیار کرے گی۔ مجدد الفسانی کے بعد وہ اگلے بندے ہیں شاہ عبد الحق محدث دہلوی، اور مجدد الفسانی کا جو کام ہے نمایاں اتباع سنت، اتباع رسول، شرک، بدعات اور ان فرسودہ رسومات کا خاتمہ، اور وہ جو تصوف کے اندر اور بہت ساری ان چیزوں کے اندر جو کفریہ چیزیں آ گئی تھیں ان سب کو کاؤنٹر کیا ہے، اور وہ اصل جو اتباع رسول ہے اس کو بالکل نمایاں کر کے محبت رسول کو انیکٹ کر کے انہوں نے جو ہے وہ اپنا کام آگے بڑھایا ہے۔ اس کے بعد اگلی شخصیت جو ہے وہ 1650 کے آس پاس وہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے رجوع الی الحدیث کا کام کیا ہے، حدیث کے ساتھ لوگوں کا جو ہے وہ تعلق پیدا ہو۔ ان کے بعد پھر ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بالکل جیسے کوئی آپ شاہ ولی اللہ کو جو ہے اس ریجن کا یا مسلمانوں کا مارٹن لوتھر کہہ سکتے ہیں، بالکل اسی سطح کا کام کیا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آپ ان کی چیزیں پڑھیں بندہ دنگ رہ جاتا ہے، جہاں پر آج بھی ہمارا مذہبی طبقہ نہیں پہنچا۔ ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء جو ہے شاہ صاحب کی کتاب، اس کی شروع کی بحثیں اتنی اعلیٰ درجے کی بحثیں، بندہ حیران رہ جاتا ہے جو شروع کی بحثیں انہوں نے کی ہیں۔ اسی طریقے سے حجت اللہ البالغہ کے اندر تو وہ، اور ساتھ میں قرآن مجید کا ترجمہ، قرآن مجید کا ترجمہ بھی کس زبان میں؟ وہ پرشین لینگویج میں، جو اس وقت کی ایلیٹ کی زبان تھی، سرکاری زبان تھی۔ جیسے آج کوئی انگریزی زبان میں قرآن کا ترجمہ کرے، جیسے آج اب ایمرجنگ سپر پاور چائنا ہے تو چائنیز زبان میں کوئی قرآن کا ترجمہ کرے، کوئی جرمن لینگویج میں کرے، تو اس ترجمے کو، اس کنٹریبیوشن کو سمجھا جائے گا نا کہ یار کسی نے کوئی کام کیا ہے۔ یہ وہ کام ہے جو شاہ ولی اللہ نے اپنے وقت کی اعلیٰ ترین علمی سطح پر جا کر ایلیٹ کی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا، فارسی میں۔ 1703 کی پیدائش ہے شاہ ولی اللہ کی، اور یہ زمانہ اورنگزیب عالمگیر کا ہے۔ اچھا، اورنگزیب عالمگیر جو ہے وہ در حقیقت مجدد الفسانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا عکس ہے۔ اب یہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جی دارا شکو جو اس کا بھائی تھا وہ مروا دیا۔ آپ سوچیں دارا شکو اگر بن جاتا حکمران، پاکستان ہی نہیں بن سکتا تھا آگے۔ یہ صرف اسلام ہی نہیں، مسلمانوں کا بھی خاتمہ ہو جاتا اس پورے علاقے سے اگر دارا شکو بن جاتا۔ باقی یہ کہ ریاست چلانے کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، ڈنڈے شنڈے ریاست کو چلانے پڑتے ہیں، تو بھائی شاہی اب ہے، راستے میں رکاوٹ ہے تو ابا جی کو بھی پکڑ کے اب جیل میں ڈالنا پڑے گا، اور بھائی صاحب کو بھی جو ہے کنارے لگانا ہی پڑے گا۔ اقتدار کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ آج ہمارے یہاں جو لبرل ہیں، لبرلوں کو یہی چیز جو ہے بہت زیادہ لڑتی ہے نا، وہ دارا شکو بہت ان کو مڑ مڑ کر یاد آتا ہے کہ جناب دارا شکو کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، اورنگزیب قاتل تھا تو یہ تھا وہ تھا۔ اورنگزیب حکمران بن جاتا تو آپ پھر سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہاں کیا ہو جاتا، تو اور یعنی دارا شکو بن جاتا۔ تو اورنگزیب عالمگیر حکمران بنا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے زمانے کے ہیں، اور اس زمانے میں پھر دوسری اٹیمپٹ کی ہے شیطان نے۔ پہلی اٹیمپٹ جو تھی
وہ تھی اس کی اکبر علی، دوسری اٹیمپٹ آپ دارا شکوہ والی بھی کہہ سکتے ہیں، اور ساتھ میں تیسری اب یہ ہے جو کہ مراٹھا تحریک کھڑی ہو گئی تھی ہندوؤں کی، جو اس وقت آر ایس ایس ہے، جو اس وقت ہندوتوا ہے، وہ مراٹھا تحریک کھڑی ہو گئی اس زمانے میں، اور اس مراٹھا تحریک کو کچلنے کی کوشش کی اورنگزیب عالمگیر نے، 25 سال تک لگا رہا، وہ نہیں کچل سکا، 25 سال تک دہلی کے تخت پر بیٹھنا اس کو نصیب نہیں ہوا۔ پھر احمد شاہ ابدالی کو خط لکھا شاہ ولی اللہ نے کہ تم یہاں سے اٹیک کرو اور آؤ یہاں آ کر اور ہمیں یہاں سے جو ہے نا گلو خلاصی عطا کرو، اور احمد شاہ ابدالی، اب لوگ کہتے ہیں نا وہ آ کے ہیرے جواہرات لے گیا، بھائی جس کھاتے میں جس بھی نیت سے آیا ابھی ہمیں سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس نے آ کر مراٹھا تحریک کو کچلا، یہ حقیقت ہے۔ بالآخر مسلمانوں کا فائدہ ہوا، بالآخر اسلام کا اس سے فائدہ ہوا کہ مراٹھا تحریک کچلی گئی بالکل، اور وہ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات پھر جو ہیں وہ آگے چلی ہیں۔ شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبد الغنی کے صاحبزادے آگے جو ہیں جو شاہ اسماعیل شہید، رجوع الی القرآن شاہ ولی اللہ کا کارنامہ ہے، فارسی زبان میں قرآن کا ترجمہ، اور آگے پھر پوتے کے اندر اور ان کے ساتھ سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مل کر تحریک شہیدین شروع کی، جہاد، جہاں قرآن مجید آئے گا وہاں جہاد کا جذبہ پیدا ہوگا لا محالہ۔ تو تحریک شہیدین، تحریک جہاد ہے کہ جو شروع ہوئی، اور وہ تھی سکھوں کے خلاف۔ افغانستان، یہ کے پی کے علاقے میں یہاں آ کر یہ لوگ بیٹھے، کوششیں ہوئی لیکن بہرحال وہ کامیاب نہیں ہو سکی، اور 1831 میں پھر شہادت ہے ان دونوں حضرات کی، ادھر بالا کوٹ میں، یہیں پر ان دونوں حضرات کی قبریں بھی ہیں۔ اس کے بعد پھر شیطان نے پھر بھی اس خطے کو نہیں جانے دیا، اور اس نے پہلے سے جب وہ ہوتا ہے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ گڑبڑ جو ہے نا یہ ہمارے ہاتھ میں آ نہیں رہا، کام چلا نہیں، مراٹھا تحریک بھی کچلی گئی ہے، تو پھر شیطان نے یہاں پر ایسٹ انڈیا کمپنی بھیجی ہے، وہ انگریز یہاں پر آ گیا، انگریز بہادر ایسٹ انڈیا کمپنی لے کر، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو جب نظر آیا کہ بھئی یہ کام نہیں چل رہا، تو پھر 1857 میں وہ براہ راست اقتدار میں آ گئے۔ میں جو بات اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں وہ سمجھیں، وہ یہ ہے کہ ایک طرف مغرب کے اندر شیطان کا کام شروع ہو گیا، حزب الشیطان کا کام، وہاں پر یہی وہ دور ہے کہ جس میں کارل مارکس بھی ہے، سگمنڈ فرائڈ بھی ہے، یونگ ہے، ایڈلر ہے، کانٹ ہے، اور یہ کہ سارے بڑے بڑے فلسفی اسی دور میں آئے ہیں، انہوں نے فلسفے آ کر چڑھائے، انہوں نے اپنی فلسفیز بنائی، آئیڈیالوجیز اپنی دی، اسی پر یہ پوری کی پوری دجالی تہذیب اس وقت کھڑی ہے۔ مقابلے پر اللہ تعالیٰ نے اس خطے کے اندر اپنا کام کرنا شروع کیا ہے، اور شیطان نے اس خطے کو بالکل فری نہیں چھوڑا، مسلسل اس خطے کے اندر اس نے اپنی نقب زنی کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو 1857 کی جنگ آزادی، انگریز براہ راست یہاں کر بیٹھ گیا کہ کسی طریقے سے اس کو یہاں پر کچل دیں، لیکن یہاں پر پھر وہ ایک تو وہ کل جو ہم پڑھ رہے تھے، اب اصحاب کہف والی بات سے ہم اب اس جو صورت کے واقعات کو جوڑتے ہیں، تو اصحاب کہف نے کیا کیا تھا؟ سب سے پہلے نمبر پہ یہ واقعہ آتا ہے اس سورہ مبارکہ میں، تو اصحاب کہف نے جا کر غار میں پناہ لی، اپنا ایمان بچایا۔ ہمارے ہاں ماضی میں اصحاب کہف کی سنت کو زندہ کیا ہے مدارس نے، مناظر حسن گیلانی صاحب نے اپنی کتاب تذکیر بصورت الکہف میں یہی لکھا ہے کہ یہ مدارس وہ در حقیقت وہ ریئلٹی ہیں کہ جنہوں نے اصحاب کہف کی سنت کو زندہ کیا، کونوں کھدڑوں میں جا کر بیٹھ گئے اور اپنا ایمان بچایا، جیسے کہ اصحاب کہف نے غار میں جا کر اپنا ایمان بچا لیا تھا، اسی طریقے سے انہوں نے بھی اپنا ایمان بچایا مدارس میں بند ہو کر۔ لیکن اس کے ساتھ دوسری طرف ایک علی گڑھ اسکول آف تھاٹ ہے، یہ اسکولوں کالجوں والے لوگ ہیں، زمانے کے حالات سے بہرحال یہ لوگ واقف تھے، انہوں نے نوکریاں کرنی ہیں، انہوں نے کاروبار کرنے، علماء تو کٹ گئے، علماء تو چلے گئے کونوں کھدڑوں میں، وہ تو جمعرات کے دن مانگ کر روٹی کھائیں گے، ان کو تو اب یہی ہے۔ لیکن یہ کہ نوکریوں کے اندر، کاروبار کے اندر، تو یہ علی گڑھ اسکول آف تھاٹ ہے، کالجز اور یونیورسٹیز کے لوگ، لہٰذا ان کو ریئلٹی کا پتہ ہے کہ اب وہ ہندو پرانے والا ہندو نہیں ہے، اب یہاں پر آ کر انگریز نے آریہ سماجی تحریکیں کھڑی کر کے شدھی اور سنگٹن کی نفرت پیدا کر دی ہے، لہٰذا 1906 میں مسلم لیگ بنا لی کہ بھئی یہ تو کام اس طریقے سے نہیں چلے گا، علماء نے نہیں بنائی، علماء آخر دم تک میجورٹی علماء کی خلاف رہی پاکستان بننے کے، نیک نیتی کی بنیاد پر وہ خلاف رہے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ایک ہم چھوٹا سا خطہ کیوں لیں، متحدہ ہندوستان پورا ہمارا ہے، اس پورے پر اللہ کا دین نافذ کریں گے جب بھی موقع ملے گا۔ لیکن حقیقت کیا ہے کہ ان کے خیال میں یہ تھا کہ ہندو پرانے والا ہی ہے، جبکہ یہ قائد اعظم اور اقبال کو پتہ ہے کہ ہندو پرانے والا نہیں ہے، ہندو اب نیا ہے، اور قسم کا ہندو ہے، یہ قائد اعظم کو معلوم ہے کہ ہندو اور قسم کا ہے، تو لہٰذا وہ کوشش کر کے، محنت کر کے وہ ملک بنا لیا گیا۔ اچھا، اب وہ فکر کے اعتبار سے دیکھیں، اصحاب کہف والا واقعہ ہمارے ہاں ماضی میں مدارس کی جو کوشش، اس سے اگلے مرحلے پر ایک بہت اعلیٰ درجے کا کام ہے، مسئلہ یہ کہ وہ کام ہی انڈر ریٹڈ ہے، اس کام کی اہمیت کا ہی کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ یہ دو دوستوں کا جو مکالمہ ہے،
ایک اللہ والا ہے اور ایک دوسرا جو ہے وہ یعنی جس کا نقطہ نظر بالکل دنیا دارانہ ہے. ایک اللہ والے کا نقطہ نظر ہے, ایک دنیا دار انسان کا نقطہ نظر ہے. ان دونوں کے نقطہ نظر میں فرق ہے, لیکن یہ نقطہ نظر کے مختلف ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ انہوں نے رکھا ہوا ہے. اور وہ اللہ والا آدمی چونکہ یہ جو ہے غلط نقطہ نظر پر جو مادہ پرستی کے شرک میں مبتلا ہے تو یہ اللہ والا جو اپنے اس دوست کو سمجھاتا ہے, اس کے ساتھ بحث کرتا ہے کہ جس بھی رائے پر تم ہو, جو بھی تمہاری اپروچ ہے, جو نقطہ نظر ہے, اس کو چھوڑو, اور اس کو چھوڑو گے تو تم ٹھیک ہوگے اور تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. لیکن یہ دوست اس کی بات نہیں مانتا. تو یہ دو دوستوں کا مکالمہ ہے. تو اصحاب کہف سے اگلے مرحلے پہ جو بات سامنے آئی وہ دو دوستوں کے مکالمے والی ہے, یعنی ایک اسٹیپ آگے کہف سے نکل کر میدان میں آ کر اب آپ نے جو بھی مخالف نقطہ نظر ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے. ہمارے ہاں ماضی میں اس کی جو مثال ہے وہ اصحاب کہف والا کام تو مدارس نے کیا, مدارس سے نکل کر اب وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو بات کرنے والا کام ہے اس میں پہلے نمبر پہ علامہ اقبال کی شخصیت ہے. اب وہ کونے کھدڑوں میں بند نہیں ہوئے, وہ کالج یونیورسٹی سے نکلا ہوا بندہ ہے, اور اس نے ویسٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے کہ دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے, کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کا معیار ہوگا, تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی, جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. یہ وہ بات ہے جو کل ہم نے پڑھی تھی نا جو سورہ بنی اسرائیل کی آخری رکوع میں, کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا یا فرعون انی لاظنک یا فرعون مسبورا, فرعون مجھے بالکل اندیشہ ہے کہ تو ان قریب ہلاک ہونے والا ہے, مرنے والا ہے, تو بالکل غرق ہو جائے گا. کس کی مجال تھی کہ فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر ایک غلام قوم کا بندہ یہ بات کہہ سکے فرعون کو. یہ وہ بات ہے, بالکل وہی مثال ہے. مسلمان یہاں پر غلام تھے انگریز کے, لیکن یہیں پر اسی میں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کلندر کھڑا کیا جس کا نام اقبال ہے, اور اس نے مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے. اب آپ کام کی نوعیت کا اندازہ لگائیں. شاہ ولی اللہ کا جو کام ہے اس کام کی تین جہتیں ہیں. ایک کام ہے علمی درجے کا, قرآن مجید کا ترجمہ, علوم دینیہ کو آگے منتقل کرنا. ان علوم دینیہ کے وارث بنے ہمارے ہاں تاریخ میں جا کر مدارس علوم دینیہ, یہ شاہ ولی اللہ کے علم کے وارث ہیں. دوسرے نمبر پہ جو ڈائمنشن ہے شاہ ولی اللہ کے کام کی وہ ہے ان کی پولیٹیکل اسٹرگل, جو انہوں نے احمد شاہ ابدالی کو خط لکھا اور اس خطے کی حفاظت کی شاہ ولی اللہ نے. ابدالی یہاں پر آیا, اس نے حملہ کیا, مراٹھا تحریک کو کچلا. شاہ ولی اللہ کے اس یہ کام کی وارث آگے بعد میں جا کر بنی مسلم لیگ, جس نے وہ باقاعدہ ملک آگے بنا کر دیا. اور تیسرے نمبر پہ ایک ہے شاہ ولی اللہ کی فکر, اور شاہ ولی اللہ کی فکر وہ ہے فقو کل نظام, یہ نظام باطل ہے اس کو توڑو اور اللہ کا دیا ہوا نظام قائم کرو, دا پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم آف اسلام. یہ وہ سطح ہے کہ جس سطح پر جا کر اس کا وارث اگر کوئی بنا ہے تو وہ فرد واحد پچھلی صدی میں اگر کوئی تھا تو وہ تنہا علامہ اقبال تھا. تو یہ شاہ ولی اللہ کے اس کام کے باقاعدہ تین شعبے بن گئے آگے جا کر. اب آپ اقبال کی شخصیت کو اینالائز کریں. علامہ اقبال کی اسٹرگل کے اندر ایک ان کی پولیٹیکل جہت ہے, اور وہ پولیٹیکل جہت میں مسلم لیگ کا والا سارا کام ہے. خطبہ الہ آباد دیا 1930 میں, قائد اعظم تو مایوس ہو کر چلے گئے تھے. 1913 سے لے کر 1920 تک قائد اعظم جو ہے کانگریس کا بھی حصہ رہے, مسلم لیگ کا بھی حصہ رہے. 1920 میں مایوس ہو کر چلے گئے کہ مسلمان ناقابل اعتبار ہے, ہندو ناقابل اصلاح ہے, میں اس قوم کے لیے کی رہنمائی کیسے کر سکتا ہوں کہ جو مجھ پر اعتبار ہی نہیں کرتی, جو صبح مجھ سے بات کرتی ہے شام کو جا کر ڈی سی کو ساری بات بتاتی ہے, ڈی سی کو کیا ایس ایچ او کو ساری بات بتاتی ہے, تو میں اس قوم میں نہیں رہنا چاہتا. اور قائد اعظم اصول پرست آدمی تھے, انہوں نے بوریا بستر لپیٹا, جا کر انگلستان منتقل ہو گئے. سیکنڈ گول میز کانفرنس میں 1930 میں اقبال نے یہاں خطبہ دیا الہ آباد کا. 31 میں اگلے سال علامہ اقبال جب سیکنڈ گول میز کانفرنس میں گئے انگلستان, وہاں جا کر قائد اعظم سے ملے, اور وہاں جا کر قائد اعظم کو اب ڈائریکشن دیا. یہ ہے ویژنری آدمی, یہ ہے وہ جو لاکھوں سال آگے دیکھنے والا انسان کہ جس کو معلوم ہے کہ ہوگا کیا مستقبل میں. ویژنری آدمی یہ کام کر سکتا ہے کہ یار پہلے آپ نے ایک قومی جدوجہد بنائی ہوئی تھی, اس کو چھوڑو, اب اسلام کی بات اب ہوگی. جو ملک ہمیں چاہیے اسلام کے نام پر چاہیے, اللہ کے دین کے لیے ملک چاہیے. تو لہٰذا اب یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اسلام کی خدمت کرنی ہے, اور قائد اعظم کو وہاں سے اٹھا کر واپس لائے. اور قائد اعظم ہی وہ بندہ جو لیڈ کر سکتا تھا, اور کوئی یہاں پہ تھا ہی نہیں جس کے اندر کوئی تپڑ ہوتا کہ جو لیڈ کر سکتا ہوتا مسلم لیگ کو. تو قائد اعظم کو واپس لے کر آئے, انہوں نے مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی, اور ساتھ میں وہ جو فکر ہے علامہ اقبال کی وہ پوری کی پوری اقبال نے انجیکٹ کی ہے.
قائد اعظم کا ایک فکرہ ہے پاکستان بننے کے بعد کا کہ اگر مجھے کوئی یہ کہے ساری دنیا کی کوئی حکمرانی دینا چاہے ایک طرف، اور دوسری طرف کوئی اقبال کے کلام کی بات کرے تو میں اقبال کا جو فیض ہے اس کو آپشن کے طور پر اختیار کروں گا. یہ اقبال کی اہمیت ہے قائد اعظم کی نگاہ میں، اور یہ ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ تھا. بالکل یہ بالکل ایک ہے. 1930 میں جو خطبہ الہ آباد دیا اس کے نتیجے میں جا کر 1940 میں جو ہے وہ مسلم لیگ بنی ہے. تو یہ ایک اسٹرگل ہے کہ جو یوں کر کے چلی ہے. تو علامہ اقبال کے کام کی ایک یہ جہت ہے پولیٹیکل جہت، ایک جہت دوسری ہے اور وہ ہے خالصتاً علمی فکری کام کرنا کہ یہ جو بے خدا تہذیب ہے، یہ جو دجالی تہذیب ہے، اس کو آخر ملک بنانے سے ہی مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس کو جڑوں سے ہلانا پڑے گا، اس کو گراؤنڈ لیس کرنا پڑے گا. اور وہ گراؤنڈ لیس کرنے کے لیے کام انہوں نے ریکنسٹرکشن لکھی، وہ جو 7 لیکچر ہیں ان کے جو فلسفے کے، اور خود بھی فلسفی میں وہ تھا نا، فلسفے میں پی ایچ ڈی کا جو تھیسس ہے اقبال کا، دا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا، زبور عجم کے نام سے وہ چھپتا ہے، فلسفہ عجم کے نام سے وہ چھپتا ہے، مجموعہ آج بھی ہے. بہت ہی کمال کی شے، بہت کمال کی. ریکنسٹرکشن کے تو خیر جو ہے کیا ہی کہنا، جن لوگوں نے پڑھی ہے ریکنسٹرکشن انہیں پتہ ہے. تو ایک طرف وہ انگریزی زبان میں وہ کام کیا، دوسری طرف فارسی زبان اور اردو شاعری، اس کے ذریعے سے جو قوم مردہ ہو چکی ہے اس قوم کو کھڑا کرنے والا کام کیا ہے. مردہ اور قبر نامی نظم لکھ کر اور نہ معلوم کیا کچھ کر کے انہوں نے ایک اہمیت دلائی ہے کہ بھئی کھڑے ہو، کب تک محکومی کی غلامی کی زندگی بسر کرو گے، اپنے پیروں پر کھڑے ہو. یہ ہے وہ مکالمہ، وہ جو 2 دوستوں والا مکالمہ ہے نا کہ اب ویسٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات ہوگی، اب اسلام کے نقطہ نظر کو اعلیٰ علمی سطح پر ثابت کیا جائے گا. یہ دوسرا کام. اور تیسرے نمبر پہ تیسری جہت، صرف فکر اس خطے کی نہیں تھی، امت کی بات ہے، امت کی شیرازہ بندی. عطا اور آپ اندازہ لگائیں نا تو حیران رہ جاتا ہے بندہ. وہ جو شعر ہے علامہ کا طلوع اسلام نامی نظم کا، عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے. یہ وہی آدمی ہے جس کو پتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا. عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا، درگاہ حق اللہ کی بارگاہ سے بندہ مومن کے مستقبل کا فیصلہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے. عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، شکوہ ترک مانی ذہن ہندی نطق عربی. وہ ترکوں جیسا شکو، وہ عثمان جیسی حکومت، وہ ارطغرل جیسی وہ جو حکومت تھی، وہ جو خلافت راشدہ تھی، وہ جو ایک عظمت تھی، شان و شوکت تھی، جو عظمت رفتہ ہے، جو کیا کہتے ہیں سطوت گزشتہ، وہ جو ماضی ہے شاندار، اس کی بازیافت. تو دوبارہ سے وہ شان و شوکت مسلمانوں کو عطا ہوگی. تو شکوہ ترک مانی ذہن ہندی نطق عربی. جو بھی اس عالمی اسلام جو اب قائم ہوگا ساری دنیا پر، اس میں جس آئیڈیالوجی نے راج کرنا ہے، اسلام کی جو انٹرپریٹیشن ساری دنیا میں اب رائج ہوگی، وہ ہندوستان کے لوگ وہ طے کریں گے کہ اسلام آج کے دور میں کیسے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. تو ذہن ہندی، ہند کا ذہن، اور اس میں بھی پہلے نمبر پہ اقبال ہی ہے، پیچھے شاہ ولی اللہ کھڑے ہیں، مجدد الفسانی ہیں، آگے اقبال ہیں، اور ساتھ میں نطق عربی. نطق عربی قرآن تو عربی میں ہی ہے نا، وہ تو عربیوں کا ہی قرآن ہے. تو قرآن مجید ہوگا، قرآن مجید کو پھیلانے والے ہندوستان کے لوگ ہوں گے، اور شان و شوکت جو اب عطا ہوگی تو وہ ترکوں جیسی شان و شوکت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عطا کرے گا. اور پھر یہ کہ جو ہے وہ جو ہے شیرازہ بندی والا شعر، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا. تو امت کی شیرازہ بندی، امت کو اکٹھا کرنا اور امت کو ایک ساتھ ملانا، یہ وہ ملٹی ڈیمنشنل کام ہے علامہ اقبال کا جو کیا ہے. ایک غلام قوم کے اندر ایک بندہ پیدا ہوا جو مغرب میں گیا، پی ایچ ڈی کر کے وہاں سے آیا. جب اقبال پی ایچ ڈی کر کے آیا تو کل ہندوستان میں 6 بندے تھے جو پی ایچ ڈی تھے، کل وہ چھٹا اقبال ہے. اور لیکن مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس بندے نے بات کی ہے. اس کے بعد یہ 2 مکالمے کے اعتبار سے یوں سمجھے اب آئے اگلے مرحلے پر. پاکستان بن گیا. پاکستان بننے کے لیے ہمارے ہاں جو ایک وہ کانسپیریسی تھیوریز ہم نے جو شروع کی ہوئی ہوتی ہیں کہ جناب وہ جو ہے نا قائد اعظم بھی داڑھی منڈے تھے اور اقبال بھی داڑھی منڈے تھے اور قائد اعظم تو سگار بھی پیتے تھے، یوں بھی تھا فلانا تھے، تو انگریز چاہتے تھے کہ پاکستان بن جائے. یہ جو ہمارے ہاں جتنا گند یہاں کے لبرلوں نے گھولا ہے، اور اس میں وہ کیا وہ غامدی صاحب اور کیا یہ سارے کے سارے انہوں نے یہ گند گھولا ہے ملا کر. بات یہ ہے بھائی، انگریزوں نے بنایا اپنے مقصد کے لیے، ٹھیک ہے، اور یہ کہ یعنی قائد اعظم کو بھی چلیں مان لیتے ہیں بدنیت تھے، اقبال بھی چلیں بدنیت تھا، وہ بھی ایجنٹ تھا، فلانا تھا، سب کچھ تھا، سارے کے سارے فراڈیے تھے. کیا ہم یہ پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ پتہ تک جنبش نہیں کرتا مگر اللہ تعالیٰ کے اذن سے؟ اللہ کا کوئی منصوبہ نہیں ہے کیا؟ اللہ کی کوئی پلاننگ نہیں ہے کیا؟ یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا ہے،
قافلے والوں نے اپنے مقصد کے لیے نکالا ہے یوسف کو، اور آگے جا کر مصر میں اپنے مقصد کے لیے بیچا ہے۔ عزیز مصر نے یوسف کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہے، بادشاہ نے یوسف کو اپنے مقصد کے لیے دربار میں بلایا ہے، لیکن اللہ کا منصوبہ کیا ہے کہ یوسف کو تعویل احادیث سکھانی ہے اور یوسف کو ایک اختیار دینا ہے ہم نے مصر کے اندر۔ تو اللہ کا منصوبہ چلی جا رہا ہوتا ہے۔ یہ جنہوں نے وہ سرمایہ دار تھے کہ جاگیردار تھے کہ انگریز تھا کہ قائد اعظم تھے علامہ اقبال، ان سب کو بالفرض محال بدنیت مان بھی لیا جائے، حالانکہ ہم قطعی طور پہ یہ نہیں سمجھتے کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال بدنیت تھے، بالکل اللہ والے لوگ تھے۔ وہ جو بھی حلیہ تھا اس پر میں آتا ہوں بعد میں۔ تو جو کچھ بھی ان حضرات نے کیا سارے کا سارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے منصوبے کو حقیقت میں آگے بڑھایا، اللہ تعالیٰ کا منصوبہ آگے چلا ہے۔ اور در حقیقت یہ مجدد الفسانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات، آگے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا فکر، تحریک شہیدین کا جو خون ہے اس خطے کے اندر وہ، اس کے بعد علامہ اقبال کی فکر، امت کا درد، اس میں علماء دین کی وہ مدارس کے اندر کی گئی محنتیں جو انہوں نے بچہ کھچے دین کی حفاظت کی، دین کا اسٹرکچر بچایا، قائد اعظم کی محنت، علامہ اقبال کی محنت، ابوالکلام آزاد کا کنٹریبیوشن بھی اس میں اپنی جگہ پر ہے۔ اس 400 سال کی بلکہ 300 سال کی فکری تجدیدی مساعی کا حاصل ہے پاکستان۔ تو یہ یوں کر کے نہیں بن گیا، اس کا آغاز پیچھے سے ہوا ہے۔ یہی دو قومی نظریہ ہے کہ مسلمان ہر اعتبار سے الگ ہیں۔ وہ جو قائد اعظم نے کہا تھا نا کہ ہم اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نقشہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، وہ ہمارے حکمرانوں نے نہیں کیا، اس کو چھوڑ دیں، یہ الگ مسئلہ ہے۔ تھا سارے کا سارا معاملہ وہی۔ اور جو بات علامہ اقبال نے کہی تھی کہ ہمیں خطہ چاہیے کہ جس میں ہم عرب امپیریلزم کے دور میں اسلام کے اصل چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے پڑ گئے تھے انہیں ہٹا کر اسلام کا اصل نقشہ دنیا کے سامنے جو ہے وہ پیش کر سکیں۔ تو یہ جو اب بات آئی ہے کہ جناب وہ بچہ قتل ہو گیا ہے اور یہ کہ وہ کشتی میں سوراخ ہو گیا ہے، یہ پاکستان کے ساتھ ہوتا رہے، یہ نقصان پاکستان کے ساتھ چلتا رہے۔ آپ 65 کی جنگ جیت گئے تھے، 71 میں ملک ہی 2 لخت ہو گیا، تو کشتی میں سوراخ ہو گیا، بچہ قتل ہو گیا، بس ٹھیک ہے، ہو جایا کرتا ہے، یہ نقصان چلا ہے۔ لیکن وہ جو خزانہ تھا دیوار کے نیچے، اس خزانے کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا یہاں پر ذکر آیا نا، موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے دیوار کا ذکر ہے، تو اس اعتبار سے سمجھیں کہ یہ بات کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے قوم نئی نہیں کھڑی کی، وہ جو قوم تھی غلام فرعون کی، اسی قوم کو آزاد کرا کر لائے موسیٰ علیہ السلام، اور اسی کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر دے دی ہدایت۔ اور جب وہ غلامی سے آزاد کرا کر لائے ہیں، اب صحرائے طی میں پہنچے ہیں، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے تورات، یہاں اللہ تعالیٰ نے تورات دیا، یعنی خزانہ، دیوار کے نیچے والا خزانہ۔ تو اس قوم کے اندر، اس کے خمیر کے اندر، اس پوری قوم کے اندر پیوست ہوا ہے یہ 400 سال کی فکری اور تجدیدی مساعی کا یہ خزانہ، جس میں اللہ کی محبت ہے، رسول کی محبت ہے، جس میں دین کو غالب کرنے کا جذبہ ہے۔ علامہ اقبال کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھایا تعمیل والے کھاتے میں سب سے پہلے نمبر پہ مولانا ابوالکلام آزاد نے، اور وہ لیکن جلدی خیر رستہ چھوڑ گئے۔ ان کے بعد پھر سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ، لوگوں نے قدر نہیں کی اس اللہ کے بندے کی، نابغہ روزگار شخصیت، یعنی اربوں خربوں میں ایک بندہ۔ جو کنٹریبیوشن ہے مودودی صاحب کا، آپ کا پڑھا لکھا طبقہ فی الواقع جو ملد اور ایتھسٹ ہو گیا تھا، فی الواقع لاکھوں لوگوں کو اسلام پر اعتماد دلانے کا کام کیا تفہیم القرآن نے سید مودودی کی۔ وقت کی اعلیٰ ترین علمی سطح پر جا کر قرآن مجید کو ایڈریس کیا، آپ کے پڑھے لکھے لوگ واپس آئے ہیں۔ یہ کنٹریبیوشن ہے سید مودودی کا، ہم بھول نہ جائیں اس کو۔ یہ جو خزانہ ہے دیوار کے نیچے، اس میں سید مودودی کا جو ہے خون پسینہ ایک ہوا ہے، یہ کنٹریبیوشن ہے ان لوگوں کا۔ ان چیزوں کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد آگے جا کر پھر اگر کسٹوڈین بنے ہیں تو وہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان کے کام کی بھی جہتیں آپ دیکھیں۔ وہ جو فلسافیکل اسپیکٹ آف اسلام ہے، وہ جو انٹلیکچوئل اسپیکٹ آف اسلام ہے، ایمان کو وقت کی اعلیٰ ترین علمی سطح پر جا کر پیش کرنا، یہ کام ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ جو ریکنسٹرکشن میں خدمت کی علامہ اقبال نے، جس کام کو ڈاکٹر رفیع الدین نے آگے بڑھایا، اس کے کسٹوڈین بنے اور اس کے سکسیسر بنے آگے جا کر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اور علمیت کے اعتبار سے ساری دنیا ان کو مانتی ہے۔ پھر وہ انہی کی پیشن گوئیاں آج چل رہی ہیں نا، ویڈیوز کس کی سرکولیٹ ہوتی ہیں، جو ویژن ان کا تھا، معلوم ہوتا ہے بندہ ہزاروں سال آگے دیکھنے والا انسان تھا۔ تو یہ سارے کا سارا کس وجہ سے تھا؟ انہوں نے تو امریکہ کے کسی جگہ پر جا کر تعلیم حاصل نہیں کی، نہ انہوں نے کہیں آپ کی اکیڈمیوں میں جا کر کوئی تعلیم حاصل کی تھی۔ وہ تو بتایا کرتے تھے میرے پاس اللہ کی کتاب ہے،
اس اللہ کی کتاب سے سارے کا سارا ویژن بنتا ہے. تو وہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے جنہوں نے پھر اس کام کو آگے بڑھایا ہے, اس خزانے کی خدمت کی ہے, اور یہ خزانہ اب اس دیوار کے نیچے ہے. تو یہ ہے کچھ واقعات ان آیات کے حوالے سے جس کو بالکل اپنے ذہن میں کرسٹل کلیئر رکھنا چاہیے. اور آگے جو اب صورتحال آ گئی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساتھ میں وہ جو ہے نا دیوار چڑھا دی خزانے کی, تو وہ خزانے میں ٹیکنالوجی بھی ہے. بھٹو ضیاء الحق فلانا ٹنگنا جو کچھ بھی تھے سب کو امریکہ لے کر آیا کہ نہیں لے کر آیا, لیکن سب کو ہٹایا بھی امریکہ نے, کیونکہ امریکہ کہتا تھے سارے ڈبل گیم کرتے ہیں. اور ان سب نے مل کر تمام تر اپنے سر پھٹول کے باوجود ایک کام اگر کوئی کیا نا تو وہ ایٹم بم بنانے والا کیا ہے. آج آپ کے پاس ایٹم بم نہ ہوتا تو آپ کی صورتحال کیا ہوتی؟ بھائی اللہ نے مدد کرنی ہوتی ہے, اللہ کرتا ہے مدد, یہ الگ کہانی ہے. لیکن یہ کہ اسباب کی سطح پر کس نے آپ کو بچایا ہے. تو بہرحال ٹیکنالوجی کی ایک اہمیت ہوتی ہے, ملک کی ایک اہمیت ہوتی ہے, آپ کے دفاع کی ایک اہمیت ہوتی ہے, آپ کو بہترین فوج اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. فوج کے مسائل اپنی جگہ پر, وہ کمیاں کوتاہیاں ہیں ان پہ آپ تنقید بھی کریں, لیکن یہ جو طریقہ ہمارے ہاں لوگوں نے بنا لیا نا کہ آپ فوجی نے جا کر لڑنے تو آپ پیچھے گالیاں دینا شروع کر دیں. تو بھئی چلیں ٹھیک ہے نا, آپ ہٹا کے پھر چلے جائیں وہاں جا کر خود کر لیں, آپ اڑا لیں F-16 یا JF-17 جو بھی اڑانا ہے آپ اڑا کے دکھا لیں, آپ چلا لیں میزائل جو وہ دن پہلے جو فائر کیا پاکستان نے. تو یہ عین جنگ کے میدان میں اگر آپ نے یہ دھوکے دینے ہیں تو پھر تو الٹا کام ہے. اور اب ریاست کو بھی یہ بات سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے. ایک زمانہ تھا کہ نظریہ پاکستان پر وہ پی ایم اے کاکول ہو یا یہ کہ وہ رسال پور کی اکیڈمی ہو یا منوڑے کی ہو, سب جگہوں پر پابندی تھی نظریہ پاکستان کو. بات کرتا تھا ہنستے تھے آگے. اب ان جگہوں پر نظریہ پاکستان پر بات ہوتی ہے, باقاعدہ ایجوکیٹ کیا جاتا ہے, اور اب آپ کی ریاست بات کرتی ہے. تو یہ وہ خدائی منصوبہ ہے, اس کے پیچھے اس کی یہ تاریخ ہے, اور وہ سنہری تاریخ ہے. حکمرانوں کو دیکھ کر ہم یہ نہیں کہتے کہ اس ملک کا مستقبل ہے, اس بنیاد پر کہتے ہیں اس کا ایک پوٹینشیل ہے, اس کی ایک تاریخ ہے. اور اللہ جن لوگوں نے, چلیں سب پاکستان بنانے والے 2 نمبر تھے نا, جن عورتوں نے جانوں کی قربانیاں دی ہیں, جن عورتوں نے کی عزتیں لوٹی ہیں, جنہوں نے کنویں میں چھلانگیں لگائی ہیں, جنہوں نے دریاؤں میں چھلانگیں لگائی ہیں, جو لوگ کٹ مر گئے لاکھوں کی تعداد میں, ان پسینے کو اللہ ضائع کر دے گا کیا؟ اللہ قدر کرتا ہے, اللہ نیکیاں پالتا ہے, اللہ قدردان ہے, وہ شاکر ہے, وہ شکور حلیم ہے, وہ نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے, وہ پالتا ہے نیکیوں کو, تو وہ کیسے ضائع کر دے گا؟ تو وہ خون پسینہ ہے, اس کے اندر قربانیاں ہیں, ان قربانیوں کی لاج رکھتا ہے اللہ. اللہ بندہ مومن کی جو بھی قربانیاں ہوتی ہیں ضائع نہیں ہونے دیتا. نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں, ہمیں پتہ ہے آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, آپ کشتی بنا رہے ہیں یا آپ کے اوپر ہنستے ہیں, بکتے ہیں آپ پر, گالیاں بکتے ہیں, ہمیں معلوم ہے آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, وی آر واچنگ یو. تو اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ خبیر ہے, علیم ہے, الحکیم ہے, عزیز ہے, قہار ہے, غفار ہے, ودود ہے, ستار ہے, وہ سب کچھ ہے, سب کچھ اس کی نگاہوں میں ہے. اس کا ایجنڈا چلی جا رہا ہے, مسلسل چلتا رہے گا, اور بالآخر اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہوگا. اب جو دن آ گئے ہیں مشکل کے دن ضرور ہیں, لیکن اسی میں سے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی صورت نکالنی ہے, اور بالآخر اسی خطے سے اسلام کا آغاز ہوگا انشاءاللہ. اسی خطے سے اللہ تعالیٰ کام ہو لے گا. تو مایوس ہونے کی, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. حالات آ جاتے ہیں, قوموں پر آ جاتے ہیں حالات, بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا اپنے نظریے پر اعتماد ہو, آپ کو اپنی بنیاد کا پتہ ہو. سب سے زیادہ ضرورت آج اگر کسی شے کے ساتھ جڑنے کی ہے تو وہ یہ اللہ کی کتاب ہے. وہ جغرافیہ تبدیل ہو جاتا ہے, ماضی میں بھی تبدیل ہوتا رہا ہے, نظریہ بچا رہتا ہے. اللہ نظریہ چلاتا رہتا ہے, پروان چڑھاتا رہتا ہے, اس کو آگے بڑھاتا رہتا ہے. تو یہ چند بنیادی باتیں تھیں, ان کو سامنے رکھیں. اب تیزی سے سمجھیے, آخری 2 رکوع پڑھ کے تو پھر 8 رکعتیں پڑھتے ہیں انشاءاللہ. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا, کہ آپ فرما دیجئے کہ ابھی میں آپ کو ان لوگوں کا جو ہے وہ تفصیل بتاتا ہوں, عرض کرتا ہوں یہ جو بھی تفصیل ہے ذوالقرنین کے حوالے سے. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا, کہ ہم نے اسے زمین میں تمکن عطا کیا تھا اور اسے ہر طرح کے اسباب و وسائل مہیا کر دیے تھے. فَأَتْبَعَ سَبَبًا, تو اس نے پھر ایک مہم کا ارادہ کیا, وہ اپنا سامان لے کے چلا. حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ, یہاں تک جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچا. وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ, تو اس نے اسے غروب ہوتے ہوئے پایا
ایک جو گدلے چشمے کی طرف، یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ترکی ورکی کا علاقہ تھا، وہاں تک وہ گئے ہیں. ووجد عندها قوما، اور اس نے پایا وہاں پر ایک قوم کو. قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، تو قوم نے کہا کہ اے ذوالقرنین اگر تم چاہو تو انہیں سزا دو، نہیں ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ذوالقرنین اگر تم چاہو تو انہیں سزا دو اور چاہو تو ان کے بارے میں کو حسن سلوک کا معاملہ کرو. جو ہے قالا، تو انہوں نے کہا اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربي فيعذبه عذابا نکرا، تو اس نے کہا کہ جس نے ظلم کیا ہے ہم اسے سزا دیں گے اور پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف اور اسے بہت سخت عذاب دیا جائے گا. واما من آمن وعمل صالحا، اور جو کوئی بھی ایمان لائے اور اس نے نیک عمل کیے، فلاح جزاء الحسنى، تو اس نے نیک عمل تو اس کے لیے اچھی جزا ہے، بدلہ اس کو بہترین دیا جائے گا. وسنقول له من امرنا یسرا، اور اس سے ہم بات کریں گے اپنے معاملے میں نرمی کے حوالے سے. ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک اور مہم کا ارادہ کیا. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، اور یہاں تک کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچ گیا. وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، تو اس نے اس کو طلوع ہوتے ہوئے پایا ایک ایسی قوم پر کہ جس کے لیے ہم نے سورج کے مقابل کوئی اوٹ جو ہے وہ نہیں رکھی تھی. یہ وہ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی وحشی قبائل تھے وہاں پر آباد تھے، یہ ان کا علاقہ کوئی ایسٹ کی طرف کا، وہ جو ہے نا مطلع الشمس جہاں سے سورج نکلتا ہے تو وہ ظاہر ایسٹ والی سائڈ ہی بنے گی. کذالک، پھر اسی طرح ہوا. وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور پھر ہم پوری طرح باخبر تھے اس کے احوال سے. ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک اور مہم کا ارادہ کیا. حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان کا جو علاقہ تھا وہاں تک پہنچا. یہ وہ معلوم ہوتا ہے کہ کیسپین سی کے قریب کی کوئی جگہ ہے، وہاں تک وہ پہنچے، وہیں پر وہ دیوار تھی. اچھا، وجد من دونہما قوما، اس نے پایا ان دونوں سے ایک اس کے کنارے پر ایک قوم کو. لا یکادون یفقہون قولا، جو کوئی بھی بات جو ہے وہ سمجھ نہیں سکتے تھے. قالوا یا ذا القرنین، تو انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ یہ جو یاجوج و ماجوج ہیں زمین میں بہت فساد مچانے والے ہیں. فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، تو کیا ہم آپ کو کچھ خراج ادا کریں کہ اس کے عوض آپ ہمارے اور ان کے درمیان جو ہے وہ ایک دیوار بنا دیں. کوئی ہم آپ کو کوئی نہ کوئی پیسے دیتے ہیں تو آپ اس پیسے کے بدلے میں ہمارا یہ کام کر دیں. تو اب یہ جو علاقہ جو ہے وہ جیسے میں عرض کرتا ہوں یہ خزارین ٹرائب کا علاقہ آلموسٹ بنتا ہے، اور وہ گوگ میگوگ جو تھے حضرت یافس کی اولاد میں سے، انہی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ انہی کی نسل میں آگے یاجوج ماجوج، اور یہ اسی علاقے میں جو ہے وہ آباد تھے. یہیں سے پھر وہ آگے جا کر جو ہے نا یہ یعنی واسپ جو ہے نا وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ جو عیسائیوں میں بنے، تو یہ جو ہیں اینگلو سیکسنز، یہ سارے کے سارے اسی علاقے کے لوگ تھے. اور تو یہاں سے وہ یاجوج ماجوج کے حوالے سے انہوں نے ذوالقرنین سے یہ بات کی. قال ما مکنی فیہ ربی خیر، تو اس نے کہا جو کچھ مجھے جو ہے دے رکھا ہے میرے رب نے وہ بہت بہتر ہے. تو یہ کہ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا، تو البتہ تم لوگ میری مدد کرو قوت میں، پیسے تم سے نہیں لیتا. وہ جو بات ابھی آئی نا پیچھے فری میں کام کر دینا چاہیے، تو ذوالقرنین کا معاملہ بھی یہی کہ انہوں نے کہا میں تم سے پیسے نہیں لیتا، بال کو نفری چاہیے ہوگی، نفری پرووائڈ کرو تو میں تمہارے ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا. آتونی زبر الحدید، تو لاؤ میرے پاس یعنی لوہا. حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب اس نے برابر کر دیا دونوں اونچائیوں کے درمیان کی جگہ کو. قال انفخوا، تو اس نے کہا کہ اب دہکاؤ آگ. حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب بنا دیا اس نے اس کو آگ کی طرح، وہ لوہا جو تھا وہ اس کو پگھلا دیا. اور وہ لوہا پگھلا کر جو ہے وہ اونچوں سے، جیسے وہ کنسٹرکشن جب کرتے ہیں تو شٹرنگ والا کام آج سمجھنا بڑا آسان ہے، شٹرنگ جیسے کی جاتی ہے نا، اوپر سے وہ سارے کا سارا مٹیریل جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے، تو وہ لوہا پگھلا کر اس طریقے سے انہوں نے وہ شٹرنگ کر کے تو ڈال دیا. حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب بنا دیا اس نے اس کو آگ، لوہے کو آگ بنا دیا پگھلا کر. قال اتونی افرغ علیہ قطرہ، تو اس نے کہا لاؤ میرے پاس میں ڈال دوں اس کو، اس پر اب پگھلا ہوا جو ہے وہ تانبا. اور یہ فمستطاعوا ان یظہروہ وما استطاعوا لہ نقبا، تو اب نہ تو وہ یاجوج ماجوج کے اس کے اوپر جو ہے وہ چڑھ سکیں گے اور نہ ہی کوئی اس میں نقب لگا سکیں گے. ہمارے ہاں یہ مشہور ہے، لوگوں نے یہ کہانی بنائی ہوئی ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہے نا وہ زبان سے وہ چاٹتے رہتے ہیں دیوار، اور بالآخر جو ہے نا وہ پھر اس سے ایک دن آئے گا کہ وہ انشاءاللہ کہیں گے، انشاءاللہ نہیں کہتے تو وہ سوراخ رہ جاتا ہے تھوڑا سا باقی، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ انشاءاللہ کہیں گے، اگلے دن جو ہے نا وہ نکل آئیں گے اس سے. تو بھئی یہ قرآن مجید کہہ رہے ہیں لوہے کی دیوار ہے، لوہے کی دیوار میں کدھر کو زبان سے چاٹ چوٹ کے بندے نے سوراخ کرنا ہے. تو اصل میں جن لوگوں نے اس کی وہ پھر تعویل کی ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ زبان سے چاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے
اپنے راستے کی جو بھی رکاوٹیں ہوں گی ان رکاوٹوں کو وہ زبان سے یعنی مذاکرات کے ذریعے حل کیا کریں گے. یہ اس سے مراد جو ہے ایک تعبیر کے تحت لی جا سکتی ہے. قال ھذا رحمۃ من ربی، تو اس نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے جو بھی اس نے کی ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، اور جب بھی آئے گا میرے وعدے کا رب تو وہ کر دے گا اس کو ریزہ ریزہ. جب اللہ تعالیٰ چاہے گا دیوار ختم کرے گا، وہ زمانہ گزرے گا، تبدیلیاں آئیں گی تو دیوار جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے. ذوالقرنین جو ہیں یہ وہی آج سے تقریباً کوئی 2700-2800 سال پہلے کی شخصیت ہیں، اور ان کے بارے میں یہ جو ادھر سے آزاد کرایا تھا یہ جو تھے بنی اسرائیلی فریڈیے جو یہاں عراق میں آ کر جو قتل کیا تھا ان کو، کیا نام تھا، نیبوکڈنیزر نے، بخت نصر نے، تو یہاں سے آزاد کرانے والا کام ذوالقرنین ہی نے کیا تھا. تو بہت اللہ والا ایک بندہ تھا. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ جو ہے وہ بالکل سچا ہے. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم چھوڑ دیں گے ان کو اس دن وہ ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو جائیں گے. اب یہ جو ہے نا یاجوج ماجوج کا یہ چکر، یہ گتھم گتھا ہونے والا ہی ہے. یہ ایک دوسرے کے اوپر اس وقت بھی چڑھے ہوئی ہیں. وہ جو وینزویلا کے اوپر قبضہ کرنا ہے کہ گرین لینڈ کا پھڈا پڑنا ہے کہ اب وہ ادھر امریکہ اور یہ سارے ادھر پڑوس میں جب موجود تھے تو یعنی وہ جو ہے امریکہ مل کر آسٹریلیا کی ٹانگ بھی کھینچتا تھا. جہاں تھوڑا سا لگا نا کہ کوئی تھوڑا آگے نکل رہا ہے تو باقی سب نے مل کر اس کی ٹانگ کھینچی. تو یہ آج بھی یہی ان کا معاملہ ہے. پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، بظاہر یہ آپ کے خلاف ایک ہیں لیکن اندر سے یہ بھی پھٹے ہوئے ہیں. تو ایک کے اوپر ایک چڑھ کے جو بھی انہوں نے گند پھیلا، فساد در فساد، فسادی قوم. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جمع، اور سور میں پھونکا جائے گا تو پس ہم ان سب کو جو ہے وہ جمع کر لیں گے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور اس روز ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لے آئیں گے. الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، تو وہ لوگ جن کی نگاہیں پردے میں تھیں میرے ذکر سے اور وہ سن بھی نہیں سکتے تھے، ان کا معاملہ ایسا ہی ہوگا. تو اب یہ چوتھا واقعہ ذوالقرنین کا، اور ذوالقرنین والے واقعے سے یہ جو بحث ابھی ہم نے ساری کی ہے جو تفصیل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، اس کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے. یہ جو اب جھگڑا آن پڑا ہے، یہ جو سر پھٹول اب ہے، یہ جو اب جنگی کیفیت ہے کہ جس میں اب قتل و غارت ہے، جس میں مسائل ہیں، جن میں یاجوجی ماجوجی قوتیں اب چڑھی ہوئی ہیں. تو وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون. تو اقبال نے تو 1917 کے بالفور ڈکلیریشن کے بعد یہ بات کہی ہے کہ جب یہاں پر آ کر ان کو آباد ہونے کا موقع مل گیا. اور یہ مطلب بہت کمال کی بات ہے. تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ اصلی یہودی نہیں ہے، یہ بات جو میں بار بار عرض کرتا آ رہا ہوں. دے آر اشکنازیز، دے آر کنورٹڈ جیوز، اور یہ خزارینز ہیں ایکچولی. اینڈ اقبال نوز، اس کو یہ بات پتا ہے کہ یہ اصلی یہودی نہیں ہے، یہ خزارینز ہیں، اور خزارینز ہی پیچھے سے چونکہ یاجوج ماجوج ہیں، اس لیے اقبال نے یہ بات کہی ہے بالفور ڈکلیریشن کے وقت کہ بھائی یہ یاجوج ماجوج کے لشکر کھل گئے ہیں. وہ سد ذوالقرنین ختم ہو گئی، اور وہ سد ذوالقرنین ختم ہونے کے بعد جو پہلی آن سلاٹ ان یاجوج و ماجوجوں کی آئی ہے دنیا پر، وہ 400 سال پہلے کی، وہ جو میں عرض کرتا آ رہا ہوں 1648 ہی بس ذہن میں رکھیں، 17ویں صدی. یہی وہ ٹائم ہے کہ جس میں یہ پہلی دفعہ دنیا پر حملہ آور ہوئے ہیں. انہی میں پھر یہ آگے راس چائلڈ اور راک فیلر 1717 میں الومیناٹی بنی. اسی دور میں آگے جا کر جو ہے وہ فری میسنز کی تحریک بنی ہے، پروٹوکول لکھے گئے. یہ سارے کا سارا خزارینز نے کیا ہے جو کہ اصلاً یاجوج ماجوج ہیں. تو پہلا خروج وہ تھا، دوسرا خروج بالفور ڈکلیریشن کے وقت، تیسرا خروج جا کر جو ہے وہ اب آئے گا. تو اب یہ جو سارے کا سارا جھگڑا اور پھڈا ہے، اس میں بالآخر جو مستقبل ہے وہ ایک عادل حکمران کی صورت میں آئے گا جو کہ ذوالقرنین تھا. یہ اصل بات کہ ایک عادل حکمران اللہ تعالیٰ اس زمین کو عطا کرے گا جو اللہ والا ہوگا، جس کے اندر رحمت ہوگی. وہ لوگوں کو یہ نہیں کہے گا جا کر کہ جناب تمہارا کام میں نے کرنا ہے تو مینوں پیسے دیو. وہ کہے گا یار ٹھیک ہے بس نفری دو، کام میں فری میں کر دوں گا. اور جو صلاحیت ہے اس کو بھی وہ اللہ کی طرف منسوب کرے گا کہ ھذا رحمۃ من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ جو اس نے مجھے عطا کی ہے، یہ میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے. تو بالآخر اس دنیا کا جو مستقبل ہے وہ ایک اللہ والا ایک حکمران کا مطلب ایک اللہ کا نظام ہے کہ جو دنیا پر آئے گا. یہ ہمیں قرآن مجید سے بھی پتہ ہے، یہ ہمیں احادیث کی بنیاد پر بھی پتہ ہے. یہ دنیا کفر پہ اللہ نے نہیں ختم کرنی. جو بھی دنگا فساد اس وقت ہے کہ یہی اسی طریقے سے چلتا رہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. اگر یوں ہو جائے اللہ کا پلان فیل ہو جائے گا. اللہ کا پلان فیل نہیں ہوتا. سارے مل کر جو ہیں وہ اس دنیا وہ چاہیں تو یوسف کو مار دینا چاہیں، اللہ یوسف کو بچاتا ہے.
اللہ یوسف کو جو ہے مصر تک پہنچا کر دم لیتا ہے، مصر تک پہنچاتا ہے لام والا، اللہ کا پلان کامیاب ہوتا ہے۔ تو بظاہر مایوسیاں ہیں، گمراہیاں ہیں، مسائل ہیں، پلان اللہ کا چل رہا ہے اور بالآخر اللہ کا پلان ہی غالب ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، تو کیا کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ میرے ہی بندوں کو میرے مقابلے میں اپنا حمایتی بنا لیں گے، مددگار بنا لیں گے؟ اب یہ آخری رکوع میں پھر بحث کو سمیٹا جا رہا ہے۔ ابھی تم چڑھے ہوئے ہو نا دنیا پر، ابھی تم موج در موج ہو، کب تک کر لو گے آخر؟ انا اعتدنا جہنم للکافرین حصیرا، جو ہے نزلا، ان کافروں کے لیے تو ہم نے جہنم نزول کے طور پہ، ابتدائی مہمان نوازی کے طور پر بنائی ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے کہ ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے والا کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ کہ جن کی ساری سعی جہد، تگ و دو، محنت، کوششیں، کاوشیں، اسٹرگلز وہ دنیا کی زندگی میں ہے، گم ہو کر رہ گئے دنیا میں، ہائے پیسہ کھائے پیسہ، ایک پلاٹ اگلا پلاٹ، یہ میرا بینک اکاؤنٹ، یہ بینک بیلنس، یہ گاڑی اگلی گاڑی، یہ مکان اگلا مکان، اور اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں۔ جو 6 فٹا اپنا وجود ہے اس کا، جو 2-4 بچے ہیں اس کے، بیوی ہے، انہی کے لیے ساری کی ساری زندگی غرق ہو گئی اس کی۔ تو الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی دنیا کی زندگی جو ہے، جن کی دنیا وہ اسی میں تگ و دوئی میں ان کی جد و جہد ساری کی ساری لگ گئی، وہم یحسبون، اور وہ سمجھتے کیا ہیں، انہم یحسنون صنعا، بہت ہی اعلیٰ لیول کا کام ہم نے کیا جناب۔ ہم سے آ کر دیکھیں نا، کوئی کامیاب آدمی دیکھنا، ہمیں آ کر دیکھو، ہم بہت کامیاب آدمی ہیں کہ ہم نے بہت بہترین اپنی دنیا بنائی ہے، سجائی ہے، ہمارے پاس تو گرین کارڈ بھی ہوا کرتا ہے، ہمارے بینک بیلنسز دیکھو۔ کامیاب آدمی تو یہ ہوتا ہے جس نے اپنی دنیا بنائی ہے۔ تو ہوگا کیا؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا کفر کیا ہے، ولقاہی، اس کی ملاقات کا بھی انکار کیا، ایسے اللہ کی ملاقات کے بھی انکاری ہیں۔ فحبطت اعمالہم، تو ان کے سارے اعمال ضائع، جو انہوں نے دین کی خاطر کو 4 پیسے دیا حاتم طائی کی قبر پہ لات مار کر، جو انہوں نے کوئی 2-4 پروگرامز میں آ گئے، جو نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیے، زکاتیں کی۔ دیکھیں سیدھی بات ہے، اگر آپ سارے دین پر عمل کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ کہ وفاداری آپ کی اصلاً کسی اور کے ساتھ ہے، آپ کی ساری نیکی کس کھاتے کی ہے؟ تو جو اللہ کا سے بے وفا ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا امیدوار ہی نہیں ہے۔ تو فحبطت اعمالہم، سارے اعمال ہبط کر لیے جائیں گے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کافروں کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کافر ہیں، ان کے لیے ہم ترازو بھی نہیں کھڑی کریں گے قیامت والے دن۔ اب وہ ذہن میں رکھیں، حضور نے فرمایا تھا نا کہ وہ جو دجال آئے گا تو اس کے ماتھے پہ وہ کاف فارا لکھا ہوا ہوگا، تو اب وہ کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، اور دجال کے آنے سے پہلے بھائی یہ دجالی تہذیب ہے، اس دجالی تہذیب کے ماتھے پہ کفر لکھا ہوا ہے، پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اور کون پہچانے گا؟ جس کی ساری صحیح جو دنیا کی زندگی میں نہیں لگی، جس کی وفاداری اللہ اور اس کے دین کے ساتھ ہے، جس کی یہاں لگی، بھلے وہ نمازی ہو، وہ بھلے روزے رکھتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو، زکاتیں دیتا ہو، عمرے کرتا ہو، حج کرتا ہو، 2-4 کو دین کے کام کر لیتا ہوگا، وہ بنیادی طور پہ کوئی دیندار آدمی نہیں ہے ان آیات کی روشنی میں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکاری ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے ترازو بھی جو ہے وہ قائم نہیں کی جائے گی، اور ان لوگوں کو معاملہ کیا ہے؟ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، ان کا بدلہ جہنم ہے اس کفر کے سبب جو بھی انہوں نے کیا ہے۔ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور انہوں نے میری آیات کو اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ ہوتا ہے نا اللہ والا بندہ کسی ایسے بندے کے پاس جا کے کہے یار تم اللہ کا دین کا کام، وہ اس کا مذاق اڑائے گا، اور یار تیرے پلے ہے کیا، اور تمہارا کوئی اسٹیٹس ہو تو پھر ہم کو بات کریں، تو اسٹیٹس ہے نہیں تمہارا کوئی، تو کس منہ سے آئے ہو؟ تو یہ ہے مذاق اڑانا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے عمل صالح کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے جو ہے وہ جنت ہوگی اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کی ہے، وہ ابتدائی مہمان نوازی کے طور پر ہوگی، اور اس میں وہ رہیں گے، خالدین فیہا، رہیں گے وہ اس میں، لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے وہ جگہ جو ہے ان کی بدلی نہیں جائے گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہوگا۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ اگر سمندر جو ہیں یہ سیاہی بن جائیں، روشنائی بن جائیں میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے، تو یقیناً سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات، نشانیاں، قدرتیں، نعمتیں لکھی جائیں، اور
اور پھر ساتھ میں یہ کہ جو ہے نا جی ولو جئنا بمثلہ مددا، اور سمندروں کی مدد کو اور بھی سمندر آ جائیں، جتنے مرضی اور آ جائیں اور اللہ کی تعریف لکھنا شروع کریں تو تعریف اس خدا کی ختم نہیں ہوگی۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں تو بس تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ یوحی الی انما الہکم الہ واحد، مجھ پر وحی کی جاتی ہے، فرق یہ ہے بس کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود جو ہے وہ بالکل ایک حقیقی معبود خدائے بزرگ و برتر ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو پس جو کوئی بھی امید رکھتا ہو اپنے رب سے ملاقات کی، فلیعمل عملا صالحا، اور ساتھ میں وہ نیک اعمال بھی کرتا رہے، ولا یشرک بعبادت ربی احدا، اور وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ بس یہ آدمی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بچائے گا، اور وہی در حقیقت مستقبل کے خدائی پلان میں فٹ ہے۔ یہ آخری بات اس بات کا تعین کرتی ہے، مستقبل کے خدائی پلان میں جو فٹ ہے وہ یہ کردار ہے، اس کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔